7 اکتوبر آؤٹ آف نو ویئر نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ پوری ایک تاریخ تھی کہ وہاں پر چھوٹے بچوں کو تندوروں کے اندر اٹھا کے پھینک دیا گیا ہے، ان کا باقاعدہ طور پہ ماس سلوٹر ہوا ہے۔ یا آپ بیر شیبہ کے اندر جو مظالم ہوئے ہیں ان کو کبھی دیکھ لیں، غزہ کے اندر صرف ایک ایئرپورٹ تھا، وہ ایئرپورٹ ڈسٹروائے کر دیا گیا۔ غزہ کے جو سمندری راستے تھے وہ مسلسل اسرائیل نے بلاک کیے ہوئے ہیں۔ غزہ سے باہر نکلنے کے 3 ایگزٹس جو ہیں وہ سب اسرائیلی آرمی کنٹرول کرتی ہے، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے جو ویسٹ بینک ہے وہاں بھی حالات کچھ بہتر نہیں ہیں۔ سیز فائر کی پابندی فلسطینیوں کی طرف سے اگر کی بھی جائے تو کبھی اسرائیل کی طرف سے نہیں کی جاتی ہے۔ اسرائیل نے انٹرنیشنل لاز کی کوئی قدر و قیمت کو کبھی بھی مانا نہیں ہے، اس نے ہمیشہ اپنے ایجنڈا کو آگے بڑھایا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ایک باقاعدہ طور پہ ایک گریٹر اسرائیل کا جو ایرتز اسرائیل کہلاتا ہے اس کا ایک منصوبہ ہے جس کے تحت یہ اس پورے لینڈ کو قبضے میں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکامات ان کے پاس انبیاء لے کے آتے تھے بنی اسرائیل میں، ان کے اوپر وہ منعکس رہتے تھے، اس کے اوپر فوکس رہتے تھے، اس وقت تک وہ وہاں پر صحیح رہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اس سے ہٹتے تھے اس کے بعد ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، اور جس کے بعد وہ وہاں سے ڈسپرس ہوئے تھے۔ اس زمانے میں بھی جیوز مسلمانوں کے ساتھ کو ایگزسٹ کر رہے تھے، اور جیوز جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ بڑے اچھے حالات میں رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ جیوز نے زائنزم کو یوز کیا یہ غلط ہوگا۔ از دا ادر وے راؤنڈ، خاص طور پہ جب یورپین جیوز وہاں پہ آنا شروع ہوئے ہیں، اس کے اندر بالشوکس تھے، اس کے اندر جو جرمن طرف سے آئے تھے، یہ باقاعدہ طور پہ مسلح ہو کے آئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر آ کے وائلنس شروع کیا، بلکہ انہوں نے اس کے اندر باقاعدہ طور پہ جو مقامی جیوز تھے ان کے اگینسٹ بھی کارروائیاں کی، ان کو باقاعدہ طور پہ مارا ہے۔ یہاں پہ ہاسپٹلس کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، یہاں پہ میڈیکل سپلائز کو تباہ کیا جا رہا تھا، یہاں پہ جو کنٹریز آ کے ہیلپ کر کے جنہوں نے ہاسپٹلس بلڈ کیے گئے تھے باقاعدہ طور پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ فلسطینیوں کا جو ہو رہا ہے وہ ایک، میں دوبارہ سے وہی بات کروں کہ ایک ایسی ریسسٹ رجیم کے اگینسٹ ہو رہا ہے کہ جو کسی بھی مورل ایتھکس کو خاطر میں نہیں لے کے آتی ہے۔ بظاہر جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ بورڈ آف پیس کے ذریعے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ نوبیل انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں پیس کا۔ بی اویئر اینڈ اسپریڈ اویئرنیس۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں خود پتہ ہو کہ یہ ایشو کیا ہے، اونلی دین وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، فلسطین اور اس میں موجود مزاحمت کاروں کی طرف سے جو مزاحمت ہے، اس سب کے نتیجے کے اندر بہت ساری مسکنسیپشن جو ہیں وہ اب پیدا ہو گئی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آج کی جو یوتھ ہے اس کی جو ہے وہ مطلب اس کے نظر میں نہیں ہے، اس کو وہ سب چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس کی نظر سے ہٹ گئی ہیں۔ آج انہی مسکنسیپشنس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ فلسطین کی تاریخ کیا ہے، یہ ایشو کتنا پرانا ہے، اور کیا ضرورت تھی مزاحمت کاروں کو اس طرح کی مزاحمت کرنے کی جس کے نتیجے کے اندر اتنی بڑی جو ہے وہ پوری تباہی جو ہے غزہ کے اندر ہوئی۔ انہی مسکنسیپشنز اور تاریخ کے حوالے سے ہم بات کرنے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے انجینئر فیصل صاحب کو، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ فیصل صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اس اہم ٹاپک کے لیے اور ہمارے یہاں تشریف لائے۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو ریزسٹنس ہے اس کی کیا تاریخ ہے، فلسطین کی کیا تاریخ ہے، اور یہ جو یہودی فلسطین کے اندر آئے تو یہ اس کی پوری جو تاریخ ہے کب آئے، اور اس کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ آج اس پروگرام، اس پوڈ کاسٹ میں مجھے بلانے کے لیے۔ یقیناً آپ بالکل صحیح یہ فرما رہے ہیں کہ اس حوالے سے بہت زیادہ مسکنسیپشنس موجود ہیں، بہت ساری ایسے سوالات ہیں جو ہمیں مسلسل گزشتہ 2-2.5 سال کے اندر سامنے عوام کے آتے رہے ہیں، اور اسپیشلی آفٹر 7 اکتوبر 2023 یہ سوالات بہت زیادہ ایک پروپیگنڈا کے ساتھ بھی ہمارے سامنے آتے رہے ہیں، جس کے اندر سچ اور جھوٹ کو بہت زیادہ خلط ملط کر کے اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ جیسے جس کے اندر ظالم اور مظلوم کا فرق بھی بعض اوقات مٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور جب ہم اس چیز کے کانٹیکسٹ کو سمجھتے ہیں، اس کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کی، تو اٹ بیکمز ویری کلیئر ٹو اس کہ اصل میں ظالم کون ہے، اصل میں مظلوم کون ہے، اور کون اس جگہ پر کلیم کرنے میں کس حد تک برحق ہے۔ یہاں پر جو یہ خطہ ہے، خطہ ارض فلسطین، اس کے اندر
جو اس کی تاریخ ہے وہ کافی پرانی ہے. خود جو موجودہ سینیریو میں بھی ہمیں نظر آتا ہے اس کے اندر جو اسرائیلی بھی کلیم کرتے ہیں اس لینڈ پہ، وہ تقریباً 3000 سال پرانا اپنا کلیم لے کر اس کے سامنے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ خطہ 3000 سال پہلے سے ان کے پاس تھا. در حقیقت ہم جب اس خطے کو دیکھیں تو اس کی امپورٹنس جو ہے تمام تر ابراہیمک ریلیجنس کے اندر موجود ہے، یعنی مسلمان، یہودیت اور عیسائیت، ان تینوں کا اس کے اوپر کلیم موجود ہے، اور یہ خطہ ان تمام مذاہب کے لیے مقدس حیثیت رکھتا ہے. مسلمانوں کے نزدیک اسراء والمعراج کا واقعہ ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر پہ گئے تھے، اور اس سے پہلے وہ مسجد الاقصیٰ کے اندر انہوں نے ٹریول کیا تھا اور وہاں پر امامت کی تھی انبیاء کی، اور اس کے بعد پھر یہیں سے وہ براق کے اوپر آگے آسمانوں کا سفر انہوں نے کیا تھا جو معراج کا تھا. اور اس کے اندر اس وجہ سے اس کی ایک مسلمانوں کے نزدیک سگنیفیکنس موجود ہے. بعد میں مسلمانوں کی سیکنڈ سگنیفیکنس یہ بھی رہی ہے کہ مسلمان مسلسل اسی کی طرف، مسجد الاقصیٰ جہاں پر ابھی موجود ہے اسی خطے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد یہ قبلہ اول اسی لیے کہلاتا ہے. تان کہ مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی ہے، اور مسجد ذو قبلتین کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ اپنا رخ جو ہے وہ مکہ کی طرف تبدیل کر لیں. لیکن اس سے پہلے کا جو پورا عرصہ ہے، یعنی 13 سال جو مکی دور ہے، پلس میں تقریباً 2 سال جو ہیں وہ مدینہ کے دور ہیں، 15 سال تک مسلمان جو ہے وہ قبلہ اول یعنی اس خطے کی طرف جو یروشلم کا علاقہ ہے، مسجد الاقصیٰ کا علاقہ ہے، فلسطین کا علاقہ ہے، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو اس لیے ہم لوگوں کا ایک اس کے ساتھ تعلق موجود ہے. عیسائیت کا تعلق بھی اس سے اس لحاظ سے موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی تھی وہ بیت الحم کے اندر اسی خطے کے اندر ہوئی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ یہودیت اور عیسائیت دراصل ایک دوسرے سے کنیکٹڈ مذاہب ہیں. تو جو عیسائیت کی ہسٹری ہے وہ بیسیکلی جوئش ہسٹری بھی موجود ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر مبعوث ہوئے تھے. تو یہودیوں کی بھی تاریخ اس سے وابستہ رہی ہے. لیکن اور ان کا جو فرسٹ ٹیمپل وہاں پہ تعمیر ہوا، پھر سیکنڈ ٹیمپل تعمیر ہوا، اور اب اس کے بعد یہ بریک ہوا اور یہ تمام تر دنیا میں ڈسپرس ہوئے، اور اب وہ تیسرے ٹیمپل کو بنانے کے لیے وہ وہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ مسجد الاقصیٰ کو بریک کیا جائے اور اس کی جگہ ان کا دوبارہ سے ٹیمپل وہاں پہ تعمیر ہو. لیکن اب ان تمام تر چیزوں کے اندر یہ چیز پھر ہمارے سامنے کوسچن بن کے سامنے آتی ہے کہ پھر اصل اس کا والی وارث کون ہے اس خطے کا، کس کا زیادہ اس پہ حق بنتا ہے، کون اس میں پہلے سے پرانا ہے. تو اس کے 2 اینگلز ہیں دیکھنے کے لیے. ایک اینگل ہے جو آن دا بیسس آف ریلیجوسٹی بنتا ہے، یعنی کون سا ریلیجن کی بیس پہ آپ بات کر رہے ہیں. اینڈ سیکنڈ جو ہے اس کا جو کلیم بنتا ہے وہ آن دا بیسس آف ایتھنیسٹی بنتا ہے. ریلیجوسٹی کی بنیاد پہ اگر ہم بات کریں، ریلیجنس کی بنیاد پہ ہم بات کریں تو یہود اس کے بارے میں جو دلائل دیتے ہیں وہ اس حوالے سے دیتے ہیں، وہ ان کی ریلیجس کتابوں سے منعکس ہے. ان کے مطابق بھی وہ یہاں پہ اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہود یہاں پر آئے اور اس کے بعد پھر وہ یہاں پہ بسے، کولونائز کیا انہوں نے اس ایریا کو، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہاں پر اپنا ٹیمپل بنایا اور اس کے بعد وہ یہاں پہ رہائش پذیر ہوئے. لیکن ان کی اپنی کتابوں کے مطابق وہ جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکامات ان کے پاس انبیاء لے کے آتے تھے بنی اسرائیل میں، ان کے اوپر وہ منعکس رہتے تھے، اس کے اوپر فوکس رہتے تھے، اس وقت تک وہ وہاں پر صحیح رہے. لیکن جیسے ہی وہ اس سے ہٹتے تھے اس کے بعد ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، اور جس کے بعد وہ وہاں سے ڈسپرس ہوئے. اور ابھی بھی ان کے عقائد کے مطابق جو ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے وہ اسی ڈائسپورا میں اسی وجہ سے موجود ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کی تھی، جس کے بعد ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، اور جس کے بعد ان سے ٹیمپل جو ہے ان کا مسمار ہو گیا، اور اب وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اسی لیے بکھر گئے ایز اے سزا. یہ ایک ان کا آپ بات کر رہے ہیں کہ انہی کی کتابوں جو ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں. اس کے برعکس جو ہمارا جو عقیدہ ایز اے مسلم ہے وہ بہت بالکل کلیئر ہے کہ
قرآن نے ہمیں جو عقیدہ سکھایا ہے وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تمام ایک ہی سلسلہ نبوت کی کڑی ہیں، اور اس کے اندر تمام تر انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے پاس آئے تھے۔ اس کے اندر حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، یعنی وہ بنی اسرائیل کے نبی ہوں یا بنی اسماعیل کے نبی ہوں، وہ جو بھی انبیاء ہیں یا ان سے پہلے کے جو انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا ہی پیغام لے کے آئے تھے، لا نفرق بین احد منہم کا پیغام لے کے آئے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس وجہ سے جو بھی نبی وہاں پر یا جو بھی نیشن وہاں پر ایز اے مسلم آباد ہوتی ہے وہ دراصل مسلمان ہی ہوتی ہے۔ تو ہمارا بھی عقیدہ ان کی ہی سے اس حد تک میچ کرتا ہے کہ یس، جو وہاں پر مسلمان تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پرمٹ کیا، اور جب وہ مسلمان نہیں رہے تو ان کو وہاں سے ڈسپرس کر دیا گیا۔ تو ایز اے ریلیجن ادھر ہمارا ایک رائٹفل کلیم موجود ہے۔ اور آن دا بیسس آف ایتھنیسٹی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر دو طرح کی قوموں کا ذکر آتا ہے، ایک اسرائیلائٹس، ایک کینانائٹس۔ تو کینانائٹس وہاں پر پہلے سے موجود تھے اور اسرائیلائٹس ان کے ساتھ کو ایگزسٹ کرتے تھے، جو بعد میں آ کے وہاں پر آباد ہوئے، جو وہاں پر ٹریول کرتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی جیسے جیسے اسٹرانگ ہوتے رہے اس کے بعد انہوں نے جنگ کر کے کینانائٹس کے اوپر حاوی ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر جو ہے اپنا وہ ٹیمپل قائم کیا، اپنی حکومت قائم کی، اپنی ساری چیزیں قائم کی۔ تو اس لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کا یہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ پہلے شاید ہم وہاں پہ موجود تھے، پہلے اس سے پہلے کینانائٹس موجود تھے۔ تو آن دا بیسس آف ایتھنیسٹی اینڈ آن دا بیسس آف ریلیجن اگین ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ کنٹینڈرز موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے کوئی قوم وہاں پر آ کے بستی تھی۔ اور مزے کا خیز بات یہ ہے کہ جو اس کا جو کلیم ہے وہاں پہ کلیمنٹ آف لینڈ ہے، اس کے اندر جو آرتھوڈاکس جیوز ہیں ان کے اندر جو واضح اکثریت ہے وہ اس بات کی قائل ہے کہ ابھی وہ اس ڈائسپورا کے اندر اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ ان کا مسیح موعود نہیں آتا ہے۔ تو اس حساب سے وہ اسرائیل کی سپورٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ آپ کو جو تمام تر دنیا میں بعض اوقات جیوز اگینسٹ اسرائیل نظر آتے ہیں یا جیوز اگینسٹ زائنزم نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق اسرائیل کی حیثیت جو ہے وہ اللیگل ہے ان کے ریلیجس بنیادوں پہ۔ اچھا، تو یہ ایک بڑا ڈفرینٹ سی چیز ہے جس کو ہمیں جاننا چاہیے جب ہمارے سامنے یہ کلیم آتا ہے کہ یہ کیوں یہ کانفلکٹ جنم لے رہا ہے، یا پہلے کون آیا تھا، یا اس کی بیس پہ کسی کو ہونا چاہیے۔ تو اس معاملے میں ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا میں فاسٹ فارورڈ اگر ہوں تو یہاں پر کروسیڈز ہوئے ہمارے سامنے اس ایریا میں، جہاں پر کرسچنز ورسز مسلمز یہ ہو رہے تھے۔ اس زمانے میں بھی جیوز مسلمانوں کے ساتھ کو ایگزسٹ کر رہے تھے، اور جیوز جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ بڑے اچھے حالات میں رہے ہیں، کیونکہ ہسٹری یہ رہی ہے کہ جو عقیدے کے مطابق اور کرسچنز یہ بلیو کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مصلوب کیا تھا، جو ٹارچر کیا تھا، جو شہید کیا تھا ان کے عقیدے کے مطابق وہ جیوز نے کیا تھا۔ تو اسی لیے ان کے بارے میں ایک نفرت جو ہے وہ کرسچنز کے اندر عمومی طور پہ پائی جاتی تھی، اور اسی کے بنا پر جہاں کہیں بھی کرسچن رجیمز آئی ہیں انہوں نے جیوز کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ تو جیوز جو ہے اپنی پناہ حاصل کرنے کے لیے مسلم لینڈز میں جاتے تھے، اسی وجہ سے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جب ان پہ کرسچنز نے ظلم کیا تو وہ پناہ لینے کے لیے مسلم جو خلافت تھی، چاہے وہ اسپین میں موجود ہو، چاہے وہ آٹومنز کی موجود ہو، وہ وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں، آپ کو سیف فیل کرتے ہیں، کیونکہ وہ صرف اسی وقت پراسپر کیا انہوں نے جب وہ مسلم امپائرز کے اندر کام کر رہے تھے۔ اسپین کے اندر بھی ان کا وہ گولڈن ایرا اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور پھر جب کرسچنز وہاں پر آئے اور انہوں نے جب قابض ہوئے اسپین پہ دوبارہ، تو انہوں نے جب مسلمانوں کو وہاں سے مار کے نکالنا شروع کیا تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جیوز پہ بھی سیم ٹارچرز کیے، اور جیوز کو بھی اسی طریقے سے انہوں نے مارا، اور اس کے بعد جیوز وہاں سے نکل کے دوبارہ مسلم لینڈز کی طرف مائگریٹ کر کے گئے ہیں، جس طرح سے آٹومن امپائر تھی۔ اور اسی لیے آپ کو ایک بڑی تعداد اس وقت جیوز کی ایسی ملتی ہے جو اس زمانے میں القدس کے ایریا کے اندر آباد ہونا شروع ہوئی۔ اس زمانے میں جو مسلمان تھے انہوں نے تقریباً 1517 کے قریب، 1516-17 کے قریب جو ہے آٹومنز نے وہاں پر، اور آٹومنز و مملوک ہمیں نظر آتے ہیں جو وہاں پر آ گئے تھے، اور پھر 400 ایئرس کا ایک پورا ٹینیور ہمیں نظر آتا ہے جو بڑا اسٹیبل دور ہے، جس کے اندر یہ ٹوٹل مسلم رجیم کے اندر میں ہی یہ ایریا رہا ہے، اور اس کے اندر جیوز اور کرسچنز کو ایگزسٹ کرتے رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اس ایریا میں 400 سال تک۔
without any trouble, without any major trouble. جس طرح سے اگر کسی بھی محلے کے اندر مختلف الخیال لوگ رہتے ہیں تو یقیناً آپس میں کچھ ان کے تنازعات بھی چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کسی تنازع کی ورتھ نہیں تھی ان ایریاز میں 400 ایئرز تک. یہ بڑا اسٹیبل رہا ایریا. لیکن اس کے اراؤنڈ جو ہے پھر 1800s کے اندر ہمیں ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز نظر آتی ہے، وہ ہے ری ایمرجنس آف زائنزم نظر آتا ہے. بیسیکلی جو جیوز کے اوپر مظالم تھے وہ یورپ کے اندر نہیں رکے تھے، اور یورپ کے اندر وہ جیوز کے اوپر مظالم ہو رہے تھے آن دا بیسس آف ایکچوئل اینٹی سیمیٹزم، جس کا آج ہم بار بار نام سنتے ہیں، اور آن دا بیسس آف دیٹ ان کے اوپر وہ مظالم کیے جاتے تھے. وہ ادھر سے بھاگتے تھے، ان کے اگینسٹ پوگرومز ہوتے تھے، ایسٹرن یورپ سے خاص طور پہ وہ مائگریٹ کرتے تھے، اور وہ ویسٹرن یورپ کی طرف مائگریٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے یا دوسرے ایریاز میں جاتے تھے. یہاں پر 1800s کے اندر ری ایمرجنس جب ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو کچھ فیمس اس طریقے سے فائنینسرز نظر آتے ہیں جنہوں نے اس وقت ہیلپ آؤٹ کیا جیوز کو کہ وہ ان ایریاز سے کسی طریقے سے باہر نکل سکیں. اس کے اندر باقاعدہ طور پہ موومنٹس چلیں جس کے اندر جیوش سیف ہیون کا بیسیکلی تصور دینا تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ آزادی کے ساتھ اپنے ریلیجس چیزوں کے اوپر عمل کر سکیں یا کچھ کر سکیں. تو کچھ اس طریقے سے نئی اسٹیٹ کی طرف ان کا ہوا. لیکن اگین اس کے پیچھے بھی ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ جو زائنزم کے جو فور فادرز ہیں وہ ہمیں آرتھوڈاکس جیوز نظر نہیں آتے ہیں، وہ ہمیں ایکچولی پریکٹسنگ جیوز نظر نہیں آتے بلکہ ایتھیسٹ نظر آتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب اس کو کلیئر کیجیے گا کہ جو زائنزم ہے جی یہ لیڈ ہو رہی ہے ایتھیسٹ لوگ جو پیپلز ہیں ان کے بالکل طرف سے. جو زائنزم ہے وہ اٹ واز لیڈ بائی موسٹلی ان 1800s بائی ایتھیسٹ، بیکاز جو وہاں پر وہ ٹریڈیشنل جیوز تھے بائی فیملی، صحیح، بائی برتھ، لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا کہ پریکٹیکل ہمیں کوئی سولوشن نہیں مل پا رہا ہے اور جو جیوز ہیں جو ہمارے فور فادرز ہیں وہ اس چنگل سے نہیں نکل پا رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہے اپنے ریلیجن سے کافی حد تک انہوں نے ہاتھ چھڑا لیا تھا. اچھا فیصل بھائی یہ بتائیے گا، یہ جو آپ نے زائنزم کی بات کی ہے یہ بھی جیوزم کا کوئی فرقہ ہے؟ یہ کیا چیز ہے یا کوئی پولیٹیکل آئیڈینٹی ہے؟ اور اس کو بھی کلیئر کیجیے گا، مجھے بھی یہ پوائنٹ کلیئر کیجیے گا کہ اس کا مطلب یہ جو زائنزم ہے یہ کیا ہے، پولیٹیکل انٹیٹی ہے یا زائنزم، یا جسے عربی میں یا اردو میں صہیونیت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے. جیوز ریلیجن سے کوئی اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ایک پولیٹیکل. یہ جو ایک بات مشہور ہے کہ یہ یہودیوں کا کوئی فرقہ ہے، یہ بھی نہیں، یہ یہودیوں کا فرقہ نہیں ہے البتہ، بلکہ زائنزم کی موومنٹ کے اندر میں نے جیسا کہ کہا کہ اس کے جو فور فادرز ہیں 1800s کے اندر ری ایمرجنس کے وقت وہ ایتھیسٹ ہیں، جس کے اندر ہرزل ہیں یا دیگر افراد کا نام آتا ہے، they were actually atheist. اور اسی طریقے سے آپ کو اسرائیل کے بھی بانیوں میں، موجودہ حالیہ اسرائیل کے جو بانی ہیں اس کے اندر بھی ایک بڑی تعداد ایسی نظر آتی ہے جو اصل میں ایتھیسٹ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے تھے. تو اٹس اے پولیٹیکل موومنٹ. اسی لیے زائنزم کے اندر شامل ہونے کے لیے یا زائنزم کا فالوور ہونے کے لیے کسی کا جیو ہونا ضروری نہیں ہے. زائنسٹ ایک مسلم بھی ہو سکتا ہے، زائنسٹ ایک کرسچن بھی ہو سکتا ہے، زائنسٹ ایک جیو بھی ہو سکتا ہے، زائنسٹ ایک ایتھیسٹ یا ہندو بھی ہو سکتا ہے. اور اسی لیے اپنے آپ کو باقاعدہ طور پہ اب بہت سارے لوگ اوپنلی ڈکلیئر بھی گزشتہ 2-2.5 سال کے اندر آپ کو نظر آیا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا آرام سے ڈکلیئر کیا کہ وہ کرسچن زائنسٹ ہیں یا وہ ہندو زائنسٹ ہیں. تو یہ چیز، ان دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھنے کی ضرورت ہے. جو مزاحمتی تحریکیں ہیں فلسطین کی، وہ بھی اینٹی زائنسٹ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتی ہیں، وہ اپنے آپ کو اینٹی جیو نہیں ڈکلیئر کرتی ہیں. ہاں یہ ہے کہ ان کا ڈائریکٹ واسطہ ایک جوئش میجورٹی سے پڑ رہا ہے، ایک گروپ آف پیپل ہیں جن کا بظاہر اپنے آپ کو وہ جیو کہتے ہیں، لیکن ان کا اصل جو ٹکراؤ ہے وہ جیوز سے نہیں ہے، وہ ریلیجس گراؤنڈ پہ نہیں ہے، وہ ایک پولیٹیکل آپریسو آئیڈینٹی کے ساتھ، ایک اینٹی کے ساتھ ہے جو زائنزم کی آئیڈینٹی ہے، جو ایک ریسسٹ آئیڈینٹی ہے، جو ایک اپارٹائڈ رجیم کی طرح سے ورک کرتی ہے، جو نسلی تفاخر کی بنیاد پہ بنتی ہے اور اسی بنیاد پہ وہ چلتی ہے. اور اسی لیے وہ بہت سارے ایسے اعمال کر گزرتے ہیں جو کسی بھی ریلیجن میں اور جیوش ریلیجن کے اندر بھی وہ ممنوعات کے اندر شامل ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہ چیز بھی پوائنٹ کلیئر کیجیے گا کہ زائنزم
نے یوز کیا جوئزم کو یا جوئش پیپل کو، یا زائنسٹ جو ہیں وہ ضرورت ہیں جوئش پیپل کے؟ کیونکہ لگتا ایسا ہے کہ یہ جو تحریک پوری اٹھی ہے، یا آپ نے کہا پولیٹیکل موومنٹ تھی، تو یہ پولیٹیکل موومنٹ جو زائنسٹ کی ہے یہ پروٹیکٹ کرتی ہے جوئزم کو. اس کو بھی کلیئر کیجیے گا. اس کے اندر obviously جو زائنزم کی جو موومنٹ آئی ہے، اور زائنزم نے اس کے اندر جو اپنے آپ کو ایز یوں کہہ لیں کہ محافظ جوز کا اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور یقیناً اسرائیل کی اسٹیٹ جو ہے اس کے پیچھے زائنزم کا ایجنڈا موجود ہے. اور لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس پوری حقیقت کے ساتھ یہ چیز مد نظر رکھنی ضروری ہے کہ یہ جو جیوز ہیں یہ 400 سال تک ان آبادیوں کے اندر بہت آرام سے رہ رہے تھے. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ جیوز نے زائنزم کو یوز کیا یہ غلط ہوگا. از دا ادر وے راؤنڈ. ہاں، زائنزم نے جیوز کو اپنے لیے یوز کیا ہے، اور اس کے اوپر یورپ کے اندر نازی رجیم کے وقت جو جیوز کے اوپر مظالم ہوئے تھے اس کے بارے میں بھی بہت سارے ایسے ریسرچ آرٹیکلز موجود ہیں کہ جن کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو بڑی حیرانی ہوگی. زائنزم کی موومنٹ کے اندر بھی فلسطین کا زیادہ تر تذکرہ جو ہے وہ ایز اے جیو آپ کو نہیں ملے گا. صحیح نا؟ یہ بعد میں آیا ہے، کیونکہ پہلے جب ان کو ریسکیو بھی شروع کیا گیا تھا جیوز کا، تو اس وقت جو ہے یہ مختلف جگہوں پہ جا رہے تھے. یہ ویسٹرن یورپ کی طرف جا رہے تھے، یہ امریکاز کی طرف جا رہے تھے، یہ آپ کو اس کے علاوہ ایک تعداد جو ہے یہ ایسٹ کی طرف جاری تھی جو مڈل ایسٹ کی طرف گئی ہے. ورنہ آپ کو ترکی کے اندر ازمیر کا علاقہ ہے، یا ارجنٹائن کی طرف، میکسیکو کی طرف، یہ جو ایریاز ہیں وہاں پر جوز کی ایک جو بڑی پاپولیشن آپ کو نظر آتی ہے وہ اسی لیے نظر آتی ہے کہ یہ اس طرف سے مائگریٹ کر کے سیف ہیون کے طور پہ جا رہے تھے. بلکہ انہوں نے ایک طرح سے اپنا ایک منی اسرائیل جو ہے یہ وہاں پر بنایا بھی ہوا ہے جو ساؤتھ امریکہ میں موجود ہے. اور لیکن اس کے بعد پھر 1896-97 کے اراؤنڈ جو ہے ایک کتاب لکھی جاتی ہے جو تھیوڈور ہرزل نے لکھی، اور اس کے اندر جوڈان اسٹیٹ کے نام سے، اور اس کے اندر یہ ڈکلیریشن دیتے ہیں کہ اب جو ہے ہماری تمام تر جو طاقتیں ہوں گی، قوتیں ہوں گی، وسائل ہوں گی، ان کو فوکس کیا جائے گا کہ اب جو ہے ہم مڈل ایسٹ کو ٹارگٹ کریں گے، اور فلسطین کا جو ایریا ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اور اب جو ہے وہاں پر کالونائز کیا جائے گا ان لینڈز کو. اور سنس دین 1896 اور 1897 سے یہ تمام تر قوتیں جو ہیں پھر اس طرف فوکس ہو کے جاتی ہیں. اس کے پیچھے obviously انہوں نے پہلے آٹومنز سے باقاعدہ طور پہ مانگنے کی بھی کوشش کی، لیکن آٹومنز کا اس کے اندر اچھا رول رہا کہ انہوں نے اس طرح سے اپنا لینڈ دینے سے انکار کر دیا تھا. لیکن اب اس کے پیچھے بھی ایک تھیوری اسی لیے آتی ہے کہ پھر جو ہے زائنسٹ موومنٹ نے باقاعدہ طور پہ اسی لیے فوکس ہو کے ان کے اگینسٹ کام کیا تھا. ادھر ہمیں کچھ مشہور فیملیز کا نام آتا ہے سامنے. روتھشائلڈ فیملی ہے جو بینکنگ کے پیچھے ایک بہت بڑا نام ہے، اس کا یہاں پہ ایک میجر رول ہے اس کے اندر، جو پورا 1800s کے اندر اور پھر 1900s کے اندر ان کی آبادکاری کے لیے یہ پورا کا پورا ہمیں نظر آتا ہے. اور اسی لیے ان کا باقاعدہ طور پہ روتھشائلڈ فیملی کے نام جو ہے وہ کنیسٹ کے اندر، اسرائیلی کنیسٹ کے اندر بھی بڑی احترام سے لیا جاتا ہے. ان کے نام پہ باقاعدہ میموریلز وہاں پہ موجود ہیں. اچھا، ایک لائن میں آپ اس کا اگر جواب دینا چاہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے. یہ ایک جب 2 نیشنز کی بات ہوتی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ 2 مختلف قوم، اور مطلب یہ 2 اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے، تو وہاں سے ایک بہت زبردست بات آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ بھی تو انسان ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانوں کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے اور اس کو دنیا میں رہنے کے لیے کہیں جگہ نہ ملے؟ بالکل ٹھیک ہے. جیسا آپ نے یہ بات کی کہ انہوں نے آٹومن امپائر سے بات کی، جگہ مانگی، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو زائنسٹ پوری موومنٹ تھی تو یہ تو اسی لیے تھی نا کہ بھائی کہیں نہ کہیں تو ہم نے پناہ دینی تھی. تو اب یہ جو 2 اسٹیٹس کی بات ہے، تو اس میں اگر مسلمان تھوڑا دل بڑا کریں، جو پہلے سے کرتے آئے ہیں، جگہ دیتے آئے ہیں اور سیف فیل کرتے تھے یہودی جویش، تو یہاں پہ ان کو اگر جگہ دے دی جائے اور 2 اسٹیٹ سولیوشن کر دیا جائے، فلسطین اپنی جگہ برقرار رہے اور اسرائیل اپنی جگہ برقرار رہے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس پوائنٹ کو بھی تھوڑا سا اس کے دیکھنے کے 2 پرسپیکٹیو ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو اگر اس کو پہلی چیز تو یہ کہ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں.
کو ایگزسٹ ٹھیک ہے. کرنے کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 400 سال تک ساتھ رہتے تھے. اصل تنازع اس وقت شروع ہوا ہے جب زائنسٹ وہاں پر آنا شروع ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ جب یورپین جیوز وہاں پہ آنا شروع ہوئے ہیں. اس کے اندر بالشوکس تھے, اس کے اندر جو جرمن طرف سے آئے تھے, یہ باقاعدہ طور پہ مسلح ہو کے آئے تھے, اور انہوں نے وہاں پر آ کے وائلنس شروع کیا ہے. بلکہ انہوں نے اس کے اندر باقاعدہ طور پہ جو مقامی جیوز تھے ان کے اگینسٹ بھی کارروائیاں کی ہیں, ان کو باقاعدہ طور پہ مارا ہے, ان کو اس طریقے سے انہوں نے کارروائیاں کی ہیں کہ جو ان کے لیے یعنی جیوز کی کارروائیاں جیوز کے اگینسٹ تھیں, لیکن وہ زائنسٹ جیوز تھے جو لوکل جیوز کے اگینسٹ کارروائیاں کر رہے تھے. ٹھیک ہے, سو کو ایگزسٹنس از ناٹ اے پرابلم. دا پرابلم از کہ جب ایک اینٹی اس طریقے کی آ جائے کہ جو چاہے کہ صرف اور صرف میں اس جگہ پہ رہوں اور باقی جو بھی قوم ہے میں اس کو ختم کر دوں. صحیح ہے. اصل پرابلم اس وقت آتا ہے, آپ کسی ایکویریم کے اندر بعض اوقات مختلف ٹائپس کی فش رکھتے ہیں, اور وہ فش آرام سے بہت سلیقے سے رہ رہی ہوتی ہیں, بہت کو ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں, لیکن ان میں کچھ ٹائپس ایسی ہوتی ہیں کہ جو کو ایگزسٹ نہیں کر سکتی ہیں, اور آپ جیسے ہی ان کو رکھیں تو وہ ایکچولی باقی فش کو کھا جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ ایک گولڈ فش کے ساتھ جو ہے شارک کو نہیں رکھ سکتے. صحیح ہے, تو اس کے اندر آپ کو ان لوگوں کی نفسیات جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا. جو لوگ کو ایگزسٹنس کے خلاف ہیں یا ٹو اسٹیٹ کے خلاف ہیں, وہ بیسیکلی جیوز کے اگینسٹ بات نہیں کر رہے ہیں. وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو زائنسٹ مینٹیلٹی ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. 1940s کے اندر جب یہ ایریا بھی ڈیوائیڈ کرنے کی بات ہوئی, اور برٹش مینڈیٹ کے اندر جب یہ چیز آتی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اب اس پورے خطے کو ہم 2 قومیں بنا دیں, تو اس وقت بھی اس کا ایک بڑا اب نارمل سا ڈویژن ہوتا ہے, اور اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو اصل اونرز آف دا ہاؤس ہیں ان کو جو ہے ایک کونا اور دوسرا کونا اور تیسرا کونا اوپر دے دیا جاتا ہے, اور مین لینڈ جو ہے درمیان میں تقریباً 50% آف دا ایریا, آلموسٹ 50% آف دا ایریا جو ہے کہا جاتا ہے کہ جو باہر والے ہیں ہم ان کو دے دیں, جبکہ ان کی پاپولیشن بھی اتنی نہیں ہے. تو اب اس اب نارمل قسم کی تقسیم کے خلاف obviously پھر جو لوکلز ہیں وہ ان کو پسند نہیں آئے گی. جو لوگ وہاں پہ 400 سال سے 800 سال سے جن کی رہنے کی وہاں تاریخ ہے وہ اس کو قبول نہیں کر سکتے ہیں. اس کی اسی طریقے سے کہ اگر میں ابھی اس اسٹوڈیو کے اندر آپ کو کہوں کہ آپ سے میرے بہت اچھے تعلقات ہو گئے ہیں, اور اب جو ہے آپ ایسا کریں کہ آپ کونے میں اس صوفے میں آپ بیٹھ جائیں, اور جو باقی کیمرہ مین وغیرہ وہ اس صوفے پہ بیٹھ جائیں, اور باقی جو ہے کیونکہ میری آپ سے اچھی دوستی ہو گئی ہے اور ہمیں کو ایگزسٹ کرنا چاہیے, تو باقی اسٹوڈیو میرا ہے. صحیح ہے, آپ یقیناً اس چیز کو قبول نہیں کریں گے, بالکل, کیونکہ یہ ایک illogical بات ہے. آپ کے میں حق کو غصب نہیں کر سکتا ہوں. آپ کے کو ایگزسٹنس کا مطلب یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ہی جگہ پہ رہیں جس کے اندر سب کو ایک جیسے حقوق میسر ہوں, لیکن اگر ایک ایسی رجیم درمیان میں تخلیق کر دی جائے کہ جس کے اندر لوگوں کے سامنے, میں نے بار بار آپ کے سامنے اپارٹائڈ رجیم کی بات کی ہے, یعنی نسلی تفاخر کی بنیاد پہ جہاں پہ تقسیم کیا جائے. باقاعدہ طور پہ اسرائیل کی اپنی جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے جس طرح اسلام ہے یا دوسری ہیں, انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اسرائیل ورکس ایز اے اپارٹائڈ رجیم, جس کے اندر جیوز کو الگ رائٹس ہیں, دوسری قوموں کو الگ رائٹس ہیں, اور ایون جیوز کے اندر بھی مختلف ٹرائبس کے مختلف حقوق ہیں. یعنی خود جو وہاں پر دوسرے ٹرائبز آ کے آباد ہوئے ہیں آن دا بیسس آف بینگ جیو, ان کے اندر بھی حقوق اس طریقے سے ایکولی ڈیوائڈ نہیں ہیں جس طریقے سے ڈیوائڈ ہونے چاہیے. تو یہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو نسلی تفاخر کی بنیاد پہ بنانے کی بات ہو رہی ہے, جو اصل میں بیسیکلی 2 اسٹیٹ یا کو ایگزسٹنس کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ایسی چیز کے اگینسٹ بات کی جا رہی ہے کہ جہاں پہ نسلی تفاخر کی بنیاد پر یا نفرت کی بنیاد پہ لوگوں کو تقسیم کیا جائے, ان کو ٹارگٹ کیا جائے, اور اس کے بعد پھر ان پہ مظالم ڈھائے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو جو میرا نیکسٹ کوشچن تھا وہ یہی تھا کہ پھر یہ مزاحمت کا آغاز کب سے شروع ہوا؟ تو میرے خیال سے یہی ایک وجہ تھی. بالکل, مزاحمت کا آغاز جو ہے وہ اسی لیے جیسے ہی برٹش رجیم یہاں پر آتی ہے, جو برٹش مینڈیٹ کے بعد آتی ہے, اصل میں یہ پورا ایریا آٹومن سے جب لیا گیا تو اس کے لیے
مسلمانوں کو عرب اور عجم کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا تھا، اور اس کے اندر جو مین ان کے ہیلپرز بنے تھے وہ شریف حجاز تھے، حسین بن علی، وہ اور ان کی اولاد جو ہے اس کے اندر آئی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ بیسیکلی ہراول دستے بنے برٹش رجیم کے، اور انہوں نے مل کے وہاں پہ فتوحات کی عرب ایریاز میں، اور ترکوں سے وہ ایریاز چھیننے میں ان کی مدد کی۔ جب یہ فلسطین کے اندر 1917 کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کے اندر داخل ہونے کے بعد ان سے وعدے یہ کیے گئے تھے کہ جو عربوں کے نزدیک ارض الشام ہے، ارض الشام کے اندر مسلمانوں کے جو احادیث کے اندر آتا ہے، یا جو عرب جب ارض الشام کی بات کرتے ہیں تو اس میں فلسطین کو وہ ایز اے پارٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ یہ پورا ارض الشام بھی ہمارے پاس آئے گا، لیکن برٹش نے پیچھے سے ایک اور پلان بنایا ہوا تھا، وہ سائکس پیکو کا معاہدہ کہلاتا ہے۔ سائکس پیکو کا معاہدہ بیسیکلی 3 اینٹیٹیز کے درمیان ہوا تھا، جس کے اندر رشینز شامل تھے، جس کے اندر فرینچ شامل تھے، اور جس کے اندر برٹش شامل تھے، اور ان تینوں نے ایک عدد ڈویژن کا پلان بنایا، جس کو آسان اردو میں اگر بات کریں تو بندر بانٹ جس طرح سے کہی جاتی ہے، کہ اس کے اندر یہ جو تمام خطہ ہے اس کو بریک کر دیا تھا چھوٹے چھوٹے پارٹس کے اندر، اور اس کے اندر کچھ ایریاز فرانس کے پاس چلے گئے، کچھ برٹشرز کے پاس چلے گئے، کچھ جو ہے عربوں کو دے دیے گئے، کچھ جو ہے دوسروں کو دے دیے گئے، اور اس طریقے سے پوری جو ٹیریٹری ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ اور پھر اسی لیے جب یہ لوگ یہاں سے 1947 میں یورپینز ہٹتے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی، تو یہاں پر آپ کو وہ شدید ڈویژن نظر آتی ہے، آپ کو جو چھوٹے چھوٹے جو خطے نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک نظر آتے ہیں جو شاید 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے اندر پورے کے پورے کور ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہاں پر ان کو نسلی بنیادوں پہ تقسیم کیا گیا ہے، قبائلی بنیادوں پہ تقسیم کیا گیا ہے۔ برٹش مینڈیٹ آپ کو نظر آتا ہے جو فلسطین کے ایریا میں نظر آیا، فرینچ مینڈیٹ آپ کو لبنان کی طرف نظر آیا، سیریا کی طرف نظر آیا، اور اسی لیے وہاں پر آپ کو ابھی تک ان کا انفلوئنس بھی نظر آتا ہے۔ وہاں پر بھی یہ سارے مظالم ہوئے ہیں، جس کے لیے ایک پوری ہسٹری موجود ہے، کہ جس کے اوپر جب اگر آپ سیریا پہ بات کریں اور سیریا کے تنازع کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو وہاں پہ فرینچ کا اسی قسم کا اور کئی جگہ پہ اس سے زیادہ کرول رول محسوس ہوتا ہے، لیکن فلسطین کے اندر ہم لوگوں کو برٹش مینڈیٹ ہے جو یہاں پر آیا۔ برٹش مینڈیٹ کے اندر آتے کے ساتھ انہوں نے جو زائنسٹ تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کیا، اور یہ ایک عدد بہت مشہور ہے، بیلفور ڈکلیریشن۔ بیلفور ڈکلیریشن 1917 کے اندر ایک عدد خط تھا جو وزیر خارجہ نے برٹش جو تھے بیلفور صاحب، انہوں نے لکھا تھا زائنسٹ موومنٹ کے نام، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو گارنٹی کریں گے کہ جب ہم اس جگہ پہ قبضہ کریں گے تو اس خطے کے اندر آپ کو ایک سیف ہیون دیں گے جیوش ہوم لینڈ کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے آن دا بیسس آف دیٹ برٹش مینڈیٹ کے اندر یہ چیز ڈکلیئر کر دی۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ برٹش مینڈیٹ کا ایریا ہے، یعنی یہاں پر صرف ہمارا حکم چلے گا، تو اس پہ لوکل ریزنٹمنٹ شروع ہو گئی، اور اس کے اوپر جو آس پاس کے لوگ تھے، جو عربز ان کے ساتھ پارٹنرز بن کے ابھی ترکوں کے اگینسٹ لڑ رہے تھے، انہوں نے اس کے اوپر ریزسٹ بھی کیا، لیکن جنہوں نے بھی اس پہ آواز اٹھائی الٹا ان کو جو ہے یوں کہہ لیں کہ سبق سکھایا گیا، اور جس کا ہمیں یہ بھی نتیجہ نظر آتا ہے کہ جو ہاشمائٹس ان کے اپنے پارٹنرز تھے جارڈن میں، وہاں پر فیصل بن حسین بن علی جو ہیں ان کو وہاں سے مار کے بے دخل کیا گیا، اور وہ عراق میں جا کے پناہ گزین ہوئے، اور پھر وہ بعد میں عراق کے شاہ بنے۔ صحیح، تو یہ اس کی وجہ یہی تھی۔ یہاں پہ برٹش مینڈیٹ نے اپنے ایجنڈا کے حساب سے کام شروع کیا، اور اس کے اوپر جو فاتح تھے یہاں کے اس ایریا کے، جنرل ایلن بی جو وہاں پہ چیف آف اسٹاف تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ خط لکھا برٹن کے جو لنڈن میں، انہوں نے یہ خط لکھا کہ یہاں پر جو زائنسٹ جیوز ہیں یہ میرے قابو میں نہیں آ رہے ہیں، یہ جو زائنسٹ جیوز ہیں یہ مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں، یہ کسی کی بات نہیں سنتے ہیں، اور ان کا ایجنڈا جو ہے وہ برٹش مینڈیٹ کے ساتھ الائن نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں جنرل ایلن بی کو وہاں سے ڈسپلیس کیا گیا، اور ان کی جگہ ہربرٹ سیموئل کو بھیجا گیا ود دا ایشورنس کہ یہ ہمارا بندہ ہے، باقاعدہ طور پہ دس از آور مین کہہ کے لیٹر بھیجا گیا زائنسٹ موومنٹ کو، اور وہاں پر آ کے انہوں نے اسی ایجنڈا کو آگے بڑھایا۔ جتنی دفعہ ریزسٹنس یہاں پہ شروع کی گئی لوکل عربز جو تھے ان کی طرف سے، اتنی دفعہ ان کے اوپر باقاعدہ طور پہ مظالم ڈھائے گئے۔
یہ ہمیں 1920s کے اندر بار بار نظر آتا ہے. 20 یا 21 کے اندر آپ کو حیفا کے اندر جو ہے وہاں پر سب سے پہلے نظر آتا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے اس کے اگینسٹ جو ہے ذرا سا احتجاج شروع کیا. وہ احتجاج وائلنٹ ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے آپس میں ان لوگوں کا جب ٹکراؤ ہوا تو جتنی دفعہ چاہے وہ 20 میں ہو, 21 میں ہو, 25 میں ہو, 29 میں ہو, 30s میں ہو, جتنی دفعہ عربز نے اس کے اگینسٹ اٹھنا شروع کیا. جب میں عربز بول رہا ہوں تو اس میں کرسچنز اور مسلمان دونوں شامل ہیں. جتنی دفعہ ان دونوں نے اس زائنزم کے اگینسٹ آواز اٹھانے کی کوشش کی, برٹش رجیم نے ان کے اگینسٹ جو ہے باقاعدہ طور پہ بڑے اسٹرانگ ایکشنز لیے ہیں, اور یہ باقاعدہ طور پہ ان کے سرکاری ڈاکیومنٹس کے اندر موجود ہیں. اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ اگر آپ اس مطالعہ کرنا چاہیں تو پیل کمیشن رپورٹ جو ہے وہ 1936 کے اندر لکھی گئی تھی. اس کے اندر اس کی باقاعدہ ڈیٹیلز موجود ہیں, ہسٹوریکل ڈیٹیلز موجود ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر بار بار تحریک اٹھی, جو ہر دفعہ ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ مظالم کیے جا رہے ہیں, اور جو نئے کالونائزرز ہیں ان کو جو ہے برٹش رجیم پروٹیکٹ کر رہی ہے. لیکن بار بار ہر دفعہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں پر کالونائزرز کے اوپر اگر لوکلز حاوی ہونے لگتے تھے تو برٹش فورسز ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتی تھیں, اور برٹش فورسز نے ہر دفعہ عرب سے حقوق کو یا اسلحے کو ضبط کیا ہے. اس کے آخر میں یوں سمجھ لیں کہ ان کے پاس پھل رکھنے کی, چھری تک رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اس کے برعکس جو زائنسٹ موومنٹس تھیں وہ باقاعدہ طور پہ اپنے آپ کو ویپنائز کر رہی تھیں, اپنے آپ کو آرگنائز کر رہی تھیں. 1920s کے اندر ہی, لیٹ 1920s کے اندر ہمیں ملیشیاز بنتی ہوئی نظر آتی ہیں جن کے پاس ویپنز آنا شروع ہو گئے تھے. اس کے اندر کچھ پیل کمیشن کے اندر بھی اس کی رپورٹس موجود ہیں کہ جہاں پر جو اسمگل کیا ہوا اسلحہ تھا وہ غلطی سے کنکریٹ بلاکس کے اندر جو تھا وہ گر گیا, باکسز ٹوٹ گئے, تو پتہ چلا کہ اتنا ویپن آ رہا ہے, اور اس طریقے سے وہاں پہ یہ ڈکلیئر ہوا کہ یہاں پہ تو کوئی اور چیز بن رہی ہے. لیکن کیونکہ وہ آرگن ملیشیا بن رہی تھی یا ہیگنا بن رہی تھی یا دیگر اس طرح کی آرگنائزیشنز بن رہی تھیں, تو اس کو سپورٹ کیا انہوں نے, اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں, یوں کہہ لیں آپ. اور اس کے جبکہ دوسری طرف جو لوکلز تھے, جو عربز تھے, ان کے اوپر مظالم ڈھاتے رہے. یہ بات بھی کنفرم ہوئی کہ ملیشیاز جو ہیں وہ پہلے یہاں سے بننا شروع ہوئی ہیں. بالکل بالکل. زائنسٹ جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ آرگن ملیشیا اور ہیگنا اور شائی اور اس طریقے کی آرگنائزیشنز وہاں پہ بنائی ہیں. اور اس کے اندر انہوں نے فردر یہ کیا کہ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس کے اندر باقاعدہ طور پہ انہوں نے والنٹیئر کر کے مزید ٹریننگز حاصل کی ہیں. اور دوسری جنگ عظیم میں کیونکہ انہوں نے سپورٹ کیا تھا الائیڈ فورسز کو, تو اس وقت انہوں نے مزید اپنی آنکھیں اس کی طرف سے بالکل چرا لیں. اور یہ اسی وجہ سے ایک بہت ہی آرگنائز طریقے سے, ایک ملٹری کے طریقے سے یہ ٹرین ہوئے ہیں. ان کے پاس کمانڈو ٹریننگز تھیں. انہوں نے جہاں جہاں برٹش حکمرانوں نے ان کے خلاف اگر کچھ اقدامات اٹھانے کی کوشش کی تو انہوں نے برٹن کو بھی نہیں چھوڑا ہے. انہوں نے برٹن کے اپنے جو وہاں پر لوکل نمائندے تھے, چاہے پولیس ہو چاہے جو, ان کے خلاف بھی حملے کیے ہیں. انہوں نے اپنی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ جو بینک آف انگلینڈ کی جو ٹرینز تھیں یا دیگر جو تھیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا. آرگن ملیشیا یا ان کی جو ہے مشہور کارروائیوں کے اندر ایک سارجنٹ افیئرز کہلاتا ہے. سارجنٹ افیئرز کے اندر بیسیکلی جو برٹش سارجنٹس تھے ان کو انہوں نے پھانسیاں دے کے ٹانگ دیا تھا درختوں پہ, اور یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے لوگوں کو تم لوگوں نے مارنے کی کوشش کی تو ہم یہ ان کا حشر کریں گے. تو فیصل صاحب, یہ برٹشرز کی کیا مجبوری تھی ایسی کہ ان کو اتنا پروٹیکٹ کرنا پڑا؟ اس کے اندر سیاسی مجبوریاں بھی کہہ لیں, کچھ ان کے ہمدردی بھی تھی. یہاں پہ کرسچن زائنسٹ کا رول بھی آپ کو نظر آئے گا. صحیح ہے. کرسچن زائنزم جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ ایک کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جنہیں اس بات پہ گلٹ تھا کہ ہمارے فور فادرز نے ظلم کیا ہے, تو کچھ اس وجہ سے تھے, کچھ اپنے دوسرے مفادات کی بنیاد پہ بھی ان کے ساتھ رہیں. اس کے علاوہ خود برٹشرز, میں نے جس طرح سے کہا کہ روتھشائلڈ جو ہے وہ فائنینس کے اندر جو ہے ان کے فائنینشیل کنٹرول ان کے پاس تھا, تو ان کی جو مالی ضروریات تھیں جنگوں کے درمیان میں وہ بھی یہ پوری کرتے رہے ہیں. پھر الائیڈ فورسز کا یہ ایز
اے گروپ انہوں نے بن کے ساتھ دیا. جرمنز کے اگینسٹ انہوں نے فورسز کے اندر باقاعدہ طور پہ جو پہلے سے آباد ہو گئے تھے جیوز, وہ امریکاز کے اندر گرو کر رہے تھے, وہاں پہ ان کی پاور بڑھتی رہی, ویسٹ کے اندر ان کی پاور بڑھ رہی تھی. تو انہوں نے اپنی جو زائنسٹ موومنٹ ہے پولیٹیکل اپنا پاور جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک بڑھا لیا تھا. اور اس کے اندر انہوں نے کئی مشہور جو سائنٹسٹ ہیں ان کا بھی آپ کو جیو بیک گراؤنڈ نظر آتا ہے, جو آن دا بیسس آف بینگ جیو انہوں نے ہیلپ کی. I'm not saying کہ necessarily all of them were Zionists, لیکن on the basis of Jew انہوں نے ہیلپ کی تھی, اور اس کی وجہ سے ایک سمپتھی ان کے لیے موجود تھی, اور الائیڈ موومنٹس نے اسی لیے ان کی طرف سے آنکھیں بند کرنا مناسب سمجھا, کیونکہ ایک طرح سے ان کے پارٹنرز تھے وہ. جبکہ دوسری طرف جو فلسطینی تھے انہوں نے جب ان کے اپوزٹ سائڈ کو جب سپورٹ کرنے کی, یا آٹومنز نے آخری حربے کے طور پہ نازیز کا ساتھ دینے کی کوشش کی تھی, صحیح, جرمنی کا ساتھ دینے کی کوشش کی تھی, تو اس وقت جو ہے, یعنی یہ فرسٹ ورلڈ وار کی بات ہے, تو اس وقت جو ہے اوبویسلی آپ نے دوسرے کیمپ میں گئے تھے, تو جب ترکس ادھر گئے تو یہ اس طرف تھے, تو ان کا ساتھ جو ہے دینا ان کے لیے زیادہ سود مند تھا. تو انہوں نے اس لیے بھی ان مظالم کی طرف سے اپنی آنکھیں بند رکھی ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو آرمڈ ملیشیاز ہیں یہ اس حد تک مسلح تھیں اور یہ اس حد تک شیر ہو گئی تھیں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ خود برٹش جو حکمران ہیں اس کے اوپر بھی بار بار حملے کیے. اس کے اندر ایک ان کا جو مشہور کارروائی تھی, اس کے اندر انہوں نے جتنے 5 یا 6 CID ہیڈ کوارٹرز تھے ان کے مختلف ایریاز میں, ان سب کو ٹارگٹ کر کے ایک ساتھ سنکرونائز بامبنگ کر کے بھی اڑا دیا تھا. اس کے بعد پھر کنگ ڈیوڈ ہوٹل بامبنگ بہت مشہور ہے, وہاں پر باقاعدہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے ثبوت کلیکٹ کیے جا رہے تھے جو بھیجنا تھا مقصود سینٹرل گورنمنٹ کی طرف, تو اس وقت انہوں نے آرگن ملیشیا نے باقاعدہ ٹارگٹ کیا, اور کنگ ڈیوڈ ہوٹل جو ہے اٹس ون آف دا ورسٹ ڈیزاسٹرز ان دا برٹش ہسٹری کے طور پہ کاؤنٹ ہوتا ہے. یہ اس کے اندر اتنے برٹش آفیسرز, اتنے برٹش لوگ جو ہیں مرے تھے, اس کو باقاعدہ طور پہ انہوں نے ٹارگٹ کیا, اور کنگ ڈیوڈ ہوٹل جیروسلم کو انہوں نے بام بلاسٹ سے اڑا دیا. اس کے اوپر انیشلی اسرائیل کا ایک اسٹانس رہتا تھا کہ ہمیں نہیں پتہ کیسے ہو گیا, یا کچھ اس طریقے کی باتیں وہ کرتے تھے, لیکن اس کی باقاعدہ طور پہ 60th جو اینیورسری ہے, 60th سیلیبریشن جو ہے کنیسٹ نے اس کے اوپر منائی تھی, جبکہ برٹن کے اندر یہ ایک افسوسناک واقعے کے طور پہ ڈکلیئر ہوتا تھا. تو اس کے اوپر برٹن نے باقاعدہ طور پہ ان سے احتجاج کیا تھا کہ آپ نے ایک جو ہمارا قومی سانحہ ہے آپ اسے کس طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے اگین بات وہی ہے کہ جب اپنا لاڈلا بچہ ہو تو اس کے نخرے برداشت کیے جاتے ہیں, تو اس کے اندر ان کو ایک صرف تنبیہ کرنے تک ہی بات رکھی, برٹن نے بھی اس سے زیادہ آگے بات نہیں بڑھائی تھی. تو یہ جو موومنٹس ہیں یہ باقاعدہ طور پہ دہشت گرد موومنٹس تھیں, جنہوں نے کسی کو بھی اس کے اندر, چاہے وہ برٹشرز ہوں, چاہے وہ مسلمان ہوں, چاہے وہ کرسچنز ہوں, چاہے وہ لوکل جیوز ہوں, جو اگر ان کے نظریے سے, ان کے حساب سے ان کے مخالف ہوں, یا کوئی ایسے جو ان کے حساب سے کمیونسٹ جیوز ہوں, یا جو ایسے جو ان کے حساب سے USSR کے ساتھی بن سکتے تھے, ان سب کو ٹارگٹ کیا. اور اس کے بعد انہوں نے ان کے اگینسٹ کارروائیاں کرتے ہوئے یہ آگے بڑھیں, اور یہی لوگ بعد میں IDF میں ڈیولپ ہوئے ہیں. یعنی یہ بھی بہت کم کہیں پر اس طریقے کی آپ کو اگزامپلس ملیں گی کہ جہاں پر باقاعدہ طور پہ دہشت گرد گروہ جو ہوں, جو ہر دنیا کے قانون کے حساب سے دہشت گردی میں ملوث ہوں, ان لوگوں کو باقاعدہ کمانڈرز آف دا اسپیشل آرمی, کمانڈرز آف دا ریگولر آرمی بنائے جائے اور پھر عہدے دیے جائیں. اور یہ سلسلہ وہاں سے ہوا, یہ سلسلہ وہیں سے جاری ہے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو مزاحمت کاری کیا کہ جو آغاز ہوا, آپ یہ کہتے ہیں کہ پھر وہاں سے فلسطین کے اندر مزاحمت کی تحریکیں اٹھنا شروع ہوئیں. یعنی فلسطین میں یوں کہہ لیں کہ مزاحمت کی تحریکیں مسلسل جاری رہی ہیں برٹش مینڈیٹ کے آغاز ہونے کے ساتھ ہی. یہ نہیں کہ یہ آج یا کل کی کہانی ہو. جس طرح سے کئی لوگ جب تاریخ بیان کرتے ہیں تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ 7 اکتوبر آؤٹ آف نو ویئر ہو گیا. 7 اکتوبر آؤٹ آف نو ویئر نہیں ہوا تھا, بلکہ یہ پوری ایک تاریخ تھی. آپ کے لیے شاید ایک فن فیکٹ کے طور پہ بیان کر دوں کہ جو عز الدین قسام بریگیڈ جو سب سے بڑی مزاحمتی تحریک حماس ان کا جو کہلاتا ہے, اس کا نام عز الدین قسام جو ہے وہ 1930s کے اندر ایک عالم تھے وہاں پہ, ان عز الدین قسام ان کے نام پہ ہے. اب وہ مزاحمت کار تھے,
جو ان کے اگینسٹ لڑ رہے تھے، جن کو ٹارگٹ کر کے برٹش مینڈیٹ نے وہاں پہ شہید کیا تھا، اور ان کے نام پر یہ آرگنائزیشن کا نام جو ہے رکھا گیا. تو ایک کنیکشن مزاحمت کا بہت پرانا ہے. اس کے بعد پھر 1948 کے اندر جب یہ تخلیق ہوتی ہے اسرائیل کی اسٹیٹ کی، تو اس وقت جو کیونکہ they were well armed، جو اسرائیلی فورسز تھیں، لیکن ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، تو انہوں نے لوکل پاپولیشنز کو ہانک دیا ہے. لوکل پاپولیشنز پہ ہم تو آج غزہ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ دیر یاسین کے مظالم کو کبھی دیکھ لیں، یا آپ بیر شیبہ کے اندر جو مظالم ہوئے ہیں ان کو کبھی دیکھ لیں، تو یو ول بی شاکڈ، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمیں وہاں پر نظر آتی ہیں ہوتی ہوئی. آرگنائز ریپ وہاں پہ نظر آتے ہیں، بچوں کو مارنا ہمیں نظر آتا ہے. وہاں پر جو اسرائیل کے فاؤنڈرز تھے جو اس وار کے اندر شریک تھے، ان کے اولڈ انٹرویوز اگر آپ نکالیں، اور اس طرح کی ابھی ڈاکیومنٹریز بعض آئی ہیں سامنے کہ جس کے اندر یہ فیکٹس بیان کیے گئے کہ وہاں پر چھوٹے بچوں کو تندوروں کے اندر اٹھا کے پھینک دیا گیا ہے. ان کا باقاعدہ طور پہ ماس سلاٹر ہوا ہے، اور اسی وجہ سے ان لوگوں کو اتنا ڈرایا گیا تھا کہ ان لوگوں کو بھیج دیا جائے دوسرے ایریاز میں، اور جو ان ایریاز پہ یہ قبضہ کرنا چاہتے تھے ان ایریاز پہ انہوں نے اسی طریقے سے قبضہ کیا. اور یہ لوگ جب 7,50,000 کی وہ فگر ہے، جو اس زمانے میں 7,50,000 لوگ جو ہیں وہ کم سے کم وہاں سے مائگریٹ کر کے دوسرے ایریاز میں پناہ گزین ہوئے اور پوری دنیا میں پھیل گئے. اسی لیے اس کو تاریخ میں نکبہ کہتے ہیں، دا گریٹ کیٹاسٹرفی کے طور پہ یاد رکھا جاتا ہے. جو لوکل تھے مزاحمت کار، ان کے ہاتھ میں جو بھی کچھ تھا وہ اس کے ذریعے مزاحمت کر رہے تھے. انفارچونیٹلی یہ ایک ابنڈنٹ تحریک کے طور پہ چلتی رہی ہے، ایک آرفن تحریک کے طور پہ چلتی رہی، جیسے آس پاس سے اسٹیٹس کی سپورٹ نہیں تھی. ایجپٹ نے بھی شروع میں کوئی خاص سپورٹ نہیں دی تھی، اور جو پیچھے جارڈن تھا وہ اس نے تو کبھی دی ہی نہیں تھی، کیونکہ جارڈن کا تخلیق جو وہ ہاشمائٹ سے ہوئی تھی، اور ہاشمائٹ جو ہیں وہ برٹش کے پارٹنرز تھے، تو اسی لیے انہوں نے کبھی اس تحریک کے ساتھ تو دینا ہی نہیں تھا. جو ایجپشنز ہیں انہوں نے بھی شروع میں اس کی مخالفت کی تھی، لیکن بعد میں ان لوگوں نے ان کا ساتھ دینا شروع کیا تھا. وہ بھی اس لیے دینا شروع کیا تھا کیونکہ یونٹ 101 کے نام سے ایک اسرائیلی یونٹ تھا جس نے ایجپشن آرمی پہ اٹیک کرنے شروع کر دیے تھے. تو جب ان کے بیسس کو انہوں نے تباہ کیا تو اس کے بعد ایجپشن آرمی نے ایز اے ریونج یا ایز اے ریئیکشن جو ہے ان کو جو چھاپا مار تنظیمیں تھیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کیا. پھر 50s کے اندر الفتح بنتی ہے، ہمیں 50s کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک ہمیں آس پاس کی اسٹیٹ سے سپورٹ ہوتی نظر نہیں آتی. PLO پھر بنتی ہے جو آس پاس کی اسٹیٹس نے ایک اونرشپ دی، جس کے اندر فتح اور دیگر آرگنائزیشنز کو ایک عدد سپورٹ پرووائڈ کی جاتی ہے، اور پھر وہ ایک مزاحمت کا ہمیں روپ نظر آتا ہے جو PLO کے پلیٹ فارم سے نظر آتا ہے. لیکن PLO بھی ایک آرگنائزیشن نہیں ہے بلکہ گروپ آف آرگنائزیشنز ہیں جس کے اندر کئی ہمیں مزاحمت کار نظر آتے ہیں. یاسر عرفات تو صرف ایک نام ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے اندر بہت سارے ہمیں نام نظر آتے ہیں جن کو آپ تھوڑا سا اگر ایکسپلور کریں تو آپ کو بہت سارے ہیروز نظر آتے ہیں. لیکن ان میں سے یہ مزاحمت زیادہ تر بغیر والی وارث کے طور پہ چلتی رہی ہے، اور اسی لیے جب بھی اسرائیل نے پریشر دیا ہے اور اسرائیل نے اپنی طرف سے کارروائیاں جس بھی اسٹیٹ میں جا کے ٹھہرنے کی کوشش کی ہے وہاں پہ بے دریغ کی ہیں، چاہے وہ تونس میں اٹیک ہو، چاہے وہ بیروت پہ اٹیک ہو، چاہے کہیں پر بھی اٹیک ہو، اسرائیل نے انٹرنیشنل لاز کی کوئی قدر و قیمت کو کبھی بھی مانا نہیں ہے. اس نے ہمیشہ اپنے ایجنڈا کو آگے بڑھایا ہے، اور اسی لیے اس نے جب 49 میں آرمیسٹس لائن بھی بنی تو اس نے اس سے آگے 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 وہ بڑھاتے رہے تھے. اس کے بعد پہ 67 کے بعد انہوں نے ہر چیز پہ قبضہ کر لیا تھا، اور 67 میں انہوں نے صرف یہیں پہ قبضہ نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے قبضہ کرتے ہوئے سینائی بھی لے لیا تھا، ایون جارڈن کے اندر گھسنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک ایک باقاعدہ طور پہ ایک گریٹر اسرائیل کا جو ایرتز اسرائیل کہلاتا ہے اس کا ایک منصوبہ ہے جس کے تحت یہ اس پورے لینڈ کو قبضے میں کرنا چاہتے ہیں. تو ان کا جو ایک گریٹر گول ہے وہ ایک الگ ہے. ہاں، ان میں کچھ لوگ ایک گروپ ہے جو پہلے کہا جاتا تھا کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ ایرتز اسرائیل کی بات کرتے ہیں، باقی نہیں کرتے. لیکن ابھی فیکٹ یہ ہے کہ اسرائیل کی جو میجورٹی ہے، جو ابھی چاہے وہ اسمبلی میں میجورٹی میں ہو چاہے وہ دیگر میجورٹی میں ہو، دے آر رائٹ ناؤ ان سپورٹ آف ایرتز اسرائیل. اسی لیے بڑا شاکنگ فیکٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ غزہ کے اندر جو پورا وائلنس ہوتا ہے، جو جینوسائیڈ ہوتی ہے، اس کے اندر تقریباً 2/3 میجورٹی آف اسرائیل جو ہے they were supportive of all these war crimes.
اوکے، تو یہ فیصل صاحب کیا وجہ بنی تھی کہ حماس جو وہاں پہ ایک ونگ ہے مزاحمت کاروں، آپ کہہ لیں کہ مزاحمت کاروں کی طرف سے جو انہوں نے یہ پوری ایک کارروائی کی اور اس کے نتیجے کے اندر پھر غزہ ڈسٹرکشن پوری ہمارے سامنے ہے، تو یہ کیا ضرورت تھی، کیوں حماس نے جو ہے اس کارروائی کو کیا؟ بات وہی ہے کہ اسرائیل کی طرف سے مسلسل مظالم کا ایک سلسلہ جاری تھا، اور مزاحمت جو ہے مسلسل مختلف شیپس میں، مختلف فارمز میں جاری رہی ہے، اور تو مزاحمت کا یہ تسلسل ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آؤٹ آف نو ویئر ایک چیز ہو گئی ہو۔ غزہ ٹیریٹری جو ہے ادھر باقاعدہ طور پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ 2003 کے بعد ایک عرب کنٹریز کے اندر جو ہے ڈیموکریسی کی بار بار بات ہونے لگی تھی عراق کے بعد، تو اس لیے وہاں پر الیکشنز کرانے کی بات ہوئی، اور الیکشنز جو ہیں جب ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ حماس جو ہے وہ 70% ووٹس لے کے وہاں پر جیت جاتی ہے۔ اب یہاں پر ویسٹرن ڈیموکریسی جو ہے اس کے حساب سے حماس کو گورنمنٹ مل جانی چاہیے۔ اسماعیل ہنیہ جنہیں ڈیورنگ دس وارفیئر ایران کے اندر ٹارگٹ کیا گیا، اسماعیل ہنیہ واز دا پرائم منسٹر آف فلسطین، صحیح ہے، لیکن جب جہاں پر ویسٹرن ڈیموکریسی کے حساب سے الائنڈ نہیں ہو رہی تھی چیز، یا اسرائیل کے ایجنڈا کے حساب سے الائن نہیں ہو رہی تھی، زائنزم کے ایجنڈا کے حساب سے الائن نہیں ہو رہی تھی، وہاں پہ انہوں نے اس حکومت کو کہا کہ اب ہم بند کر دیتے ہیں، اس حکومت کو ہم چلنے نہیں دیں گے، تو انہوں نے غزہ کو ہر طرف سے محاصرہ کر لیا، اور غزہ کو جو ہے مسلسل انہوں نے ہر قسم کی ایڈ آنے سے پہلے وہاں سے گزرنا، ایون یعنی ایک فری فلو جو ہے وہاں پہ نہیں ہو سکتا۔ غزہ کے اندر صرف ایک ایئرپورٹ تھا، وہ ایئرپورٹ ڈسٹرائے کر دیا گیا۔ غزہ کے جو سمندری راستے تھے وہ مسلسل اسرائیل نے بلاک کیے ہوئے ہیں۔ غزہ سے باہر نکلنے کے 3 ایگزٹس جو ہیں وہ سب اسرائیلی آرمی کنٹرول کرتی ہے، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے جو ویسٹ بینک ہے وہاں بھی حالات کچھ بہتر نہیں ہیں، وہاں پر بھی مسلسل ہمیں نظر آتا ہے کہ ایون 1993 کو اوسلو اکارڈ کے بعد بھی اصولی طور پہ وہاں پہ کالونائزیشن نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن وہاں پر مسلسل وہ جو لینڈ ہے وہ آکوپائی کیا جا رہا تھا۔ اب ان ساری وجوہات کے اندر ہمیں پھر نظر آتا ہے کہ باقاعدہ طور پر رائٹ ونگ غالب آتا ہے اسمبلی کے اندر، جو اوپنلی یہ بات کہتا ہے کہ اب مسجد الاقصیٰ کو ڈسٹرکٹ کیا جائے گا، مسجد الاقصیٰ کو ڈسٹروائے کیا جائے گا، اور اس کے اندر 2021 میں شیخ جراح کا واقعہ پیش آتا ہے، ایک پورا محلے کی ایویکویشن ہوتی ہے، وہاں پہ مظالم ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ 2022 اور 23 کے اندر مسلسل ہر سال اب اسرائیلیز کا ایک عدد گروہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کے مسجد الاقصیٰ کے اندر گھستا ہے، وہاں کی پامالی کرتا ہے اور وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو یہ ایک باقاعدہ آرگنائز وے میں اس چیز کو آگے سے آگے بڑھاوا دیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ریزسٹنس جو ہیں وہ مسلسل اس کے اوپر اپنے مختلف طریقے سے کوشش کر رہی تھی کہ اپنا موقف دیں، لیکن انفارچونیٹلی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں پہ ایک الزام لگتا ہے کہ ریزسٹنس نے کبھی بات چیت کو شاید موقع نہیں دیا ہو۔ تو آپ کے لیے ایک اور چیز یہ ہوگی کہ ایک 2017-18 کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک موومنٹ چلائی گئی، دا گریٹ مارچ آف ریٹرن، اور اس کا اندر فلسطینیوں نے صرف چابیاں اٹھائی ہوئی تھی اپنے گھروں کی، اور انہوں نے کہا ہوا تھا کہ یہ وہ چابیاں ہیں جو 1948 میں یا 67 میں ہم لوگوں کو نکالا گیا نکبہ اور نکسہ کے وقت، ہم ان گھروں میں واپس جانا چاہتے ہیں، ہمیں رائٹ آف ریٹرن دیا جائے۔ تو اس کے اوپر جو ہے ان کے اوپر مسلسل فائر کھولا گیا، 250 سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں اس کے اندر معذوروں کو ٹارگٹ کر کے بھی شہید کیا گیا، میکسیمم ان کی طرف سے پتھر پھینکے گئے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا، لیکن وہاں پہ اسنائپ شوٹنگ کر کر کے شہید کیا گیا انہیں۔ تو اس پورے تناظر کے اندر جو ریزسٹنس موومنٹ ہے اس کو بھی جتنی دفعہ انہوں نے کچھ بھی کوشش کی، اس کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے کہ 2008-9 میں حملہ ہوا، 2012 میں حملہ ہوا، 2014 میں حملہ ہوا، اور اس کے بعد پھر 2021 میں حملہ ہوا۔ اور تو ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کہیں بھی رک رہا ہو، اسرائیل ہر دفعہ بمبارڈ کرتا، اسرائیل ہمیشہ 1000 2000 3000 لوگوں کو شہید کر دیتا، اور اس کے بعد پھر وہ آرام سے پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاتا، اور اس کے بعد پھر جب مزاحمت کی طرف سے کوئی بھی ایکشن لیا جاتا تو اس کے بعد بہانہ بنا کے وہ ایک دوبارہ چڑھائی کر دیتا۔ یہاں پہ جو مزاحمت کاروں کی طرف سے یا حماس کی طرف سے جو آفیشیل ایک اسٹیٹمنٹ بھی آتی ہے 7 اکتوبر کے بعد، وہ بھی ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ
وہاں پر انہوں نے جو 2-3 پوائنٹس رکھے تھے، پین پوائنٹس، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ایکشن لیا، اس کے اندر ہمیں یہ پوائنٹس نظر آتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فلسطینی قیدیوں کی ایک بات نظر آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اغوا کر کے اسرائیلی فوجیں لے جاتی ہیں، اور اس میں 2 سال کے بچے اور 3 سال کے بچے ہوں یا 90 سال کی خواتین ہوں یا پریگننٹ خواتین ہوں، کسی کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا، اور اس کے بعد انہیں خود جو ہے فوجی عدالتیں جو ہیں وہ ان کے فیصلے اٹھاتی ہیں، اور فیصلے دے کر ان کو جو ہے ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے جو ہے جیلوں کے اندر رکھ دیتی ہیں۔ وہاں جیلوں میں ان کے ساتھ جو تشدد ہوتا ہے اس کے بارے میں تو اب ساری کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ ان کے ساتھ جس طریقے سے آرگنائز ریپس ہوتے ہیں، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو مرڈر کیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو ان سارے حالات کے اندر حماس کی طرف سے یا ریزسٹنس کی طرف سے یہ چیز آتی ہے کہ ہم نے یہ کارروائی اس لیے کی کہ اس کے ذریعے ہم اپنے قیدیوں کو چھڑائیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ کچھ لوگوں کو وہ اغوا کریں اور اس کے بعد پھر وہ لے کے آئیں، یا گرفتار کریں اور اس کے بعد وہ لے کے آئیں، اور اس کے بعد اس کے بدلے میں اپنے جو ان کے قیدی ہیں وہ چھڑوائے جائیں۔ اسی لیے آپ کو نظر آتا ہے کہ ڈیورنگ دا وار بھی جتنی دفعہ ڈیورنگ دس ہول اسرائیلی انویژن بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ جب بھی صلح کی یا روکنے کی بات آئی تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے بدلے میں قیدیوں کی لسٹ دی گئی ہے، ایسا ہی، اور ایڈ کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے یہاں پر ایڈ آنے دیں، آپ یہاں کھانا آنے دیں، آپ وہاں پہ جو قیدی ہیں ان کو رہا کریں، جو ہمارے لوگ اغوا کیے گئے ہیں ان کو آپ رہا کریں۔ اور وہاں پر آپ کو 40 سال اور 20 سال کے قیدی جو ہیں وہ رہا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ بتایا کہ جیسے ہمیں پتہ ریزسٹنس موومنٹس جتنی بھی ہیں یہ آرفن موومنٹس ہیں، بالکل، اس کی باہر سے کوئی خاص سپورٹ نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ جتنا طول پکڑے گا، جتنا لمبا جائے گا، اس میں جو نقصان ہے جو نظر آتا ہے وہ فلسطینیوں کا ہی نظر آتا ہے، مزاحمت کاروں کا نظر آتا ہے، یا اگر مزاحمت کاروں کا نہیں بھی آتا وہ تو اپنے چلے کیوز میں چلے جاتے ہیں، تو جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں، جو پیپل ہیں فلسطین کے، وہ ساری ڈسٹرکشن جو ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں، ان کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں جب سیز فائر کی بات ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیز فائر اسرائیل اور یہ جو مزاحمت کار ہیں ان کے درمیان کارآمد رہا ہے، یا یہ مطلب ابھی ضروری ہے، یا اس کو جو ہے وہ رہنے دینا چاہیے، اور جس طریقے سے یہ معاملہ چل رہا ہے اس کو چلنے دینا چاہیے؟ سیز فائر کا جو موجودہ معاملہ ہے اس کی ہسٹری رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو فیکٹس ہمیں نظر آتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سیز فائر کی پابندی فلسطینیوں کی طرف سے اگر کی بھی جائے تو کبھی اسرائیل کی طرف سے نہیں کی جاتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی میڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑی پاور ہے، اور اس میڈیا کا پاور جو ہے وہ جنرلی پرو اسرائیل رہی ہے، اور اسی وجہ سے جو اسرائیل کی طرف سے ہمیشہ مسلسل ایک مظالم کا سلسلہ جاری رہتا ہے وہ میڈیا میں نظر نہیں آتا تھا، اور اس کے اندر جو ہے اسی لیے وہ جو فیکٹس ہیں وہ غائب کر دیے جاتے تھے۔ آپ کے لیے یہ دلچسپ چیز ہوگی کہ جو سو کالڈ پیس کا جو ٹائم ہے اس کے اندر بھی کم سے کم یعنی جو نمبر آتا ہے وہ 650-700 لوگوں کا آتا ہے کہ جن کو ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا فلسطین میں۔ اس کے بعد پھر آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ صرف جو ابھی موجودہ سو کالڈ سیز فائر چل رہا ہے اس کے اندر تقریباً 300 لوگ ہیں جن کو شہید کر دیا گیا ہے، زخمی اس کے علاوہ ہیں، گرفتار شدگان اس کے علاوہ ہیں، اور یہ تو صرف غزہ کے طرف کا آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے۔ ویسٹ بینک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تو خبریں کہیں پر آتی بھی نہیں ہیں، اور اسی ویسٹ بینک میں گزشتہ 2-2.5 سال کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے بالکل نامعلوم طریقے سے، اور اس کے بعد ان کو گھروں سے اٹھا کے لے کے جایا جاتا ہے، ان کو گھروں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، ان کی فیلڈز کو تباہ کر دیا جاتا ہے، اور ان کو بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارے وہ مظالم ہیں جو آپ کے سامنے میڈیا آنے ہی نہیں دیتا ہے، اور دوسری طرف آپ کا فوکس جو ہے وہ غزہ کی طرف رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک جو ون سائیڈڈ پکچر پینٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ کنفیوژنز ہوتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ جو سیز فائر ہے اس کا مطلب دونوں طرف سے گنوں کو رک جانا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ فلسطینی جو مزاحمت کار ہیں وہ گنز کو روک بھی دیتے ہیں، لیکن اسرائیل کی طرف سے ہمیں یہ مسلسل وائلیشنز نظر آتی ہیں۔ ایک ایسی سیز فائر کہ جس کے اندر ٹینکوں کے بھی فائر ہو رہے ہوں، جس کے اندر طیارے بھی بمباری کر رہے ہوں، جس میں ڈرونز بھی آ کے اٹیک کر رہے ہوں، ٹارگٹ اٹیک
کر رہے ہوں, ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہوں, اور وہاں پر وہ فخر کے ساتھ اس کو بیان کر رہے ہوں ان کی فوجیں, تو یہ سیز فائر نہیں ہوتا بلکہ ایک ڈھکوسلا ہوتا ہے. لیکن ہمیشہ ذمہ داری جو ہے وہ فلسطینیوں کی طرف شفٹ کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے اسرائیلی اس طرح سے کر رہے ہیں. تو فیصل صاحب مزاحمت کار بھی تو چاہتے ہیں دیکھیے سیز فائر, ان کی طرف سے فی یہ الوقت بات آتی ہے بالکل فی الوقت وہ ایسے ہی چاہتے ہیں, اور پہلے بھی مزاحمت کاروں کی طرف سے یقیناً یہ نہیں ان کی خواہش تھی کہ 70,000 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو جائیں اور اس طریقے سے اتنی بڑی ڈسٹرکشن ہو, کیونکہ شاید کوئی بھی سین فرد اس طریقے کی چیز سوچ بھی نہیں سکتا تھا. جس طریقے کے مظالم جو ہیں 2-2.5 سال کے اندر ہمیں غزہ میں نظر آتے ہیں, اس کے اندر ہمیں کوئی بھی ایک عام فرد جو ہے تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پوری دنیا میں کیمرے کے سامنے لوگ جو ہیں اس طریقے سے پوری آبادیاں ڈسٹروائے کر رہے ہوں اور اسے فخر سے دکھا رہے ہوں, اور لوگوں کو ٹارگٹ کل کر رہے ہوں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹارگٹ کل کر رہے ہوں, اسنائپ شوٹ کر کے مار رہے ہوں, اور اس کے اوپر وہ بغیر سزا کے چلے جائیں. ان کے اگینسٹ جو ہے ICJ اگر کوئی آرڈر دے یا ICC اگر آرڈر دے تو اس کے اوپر بھی کوئی چیز نہیں ہو. تو مزاحمت کاروں کا بھی یقیناً جیسے کہ جو ان کی طرف سے آتا ہے وہ یہی تھا کہ ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ بھائی جو ان کے مطالبات ہیں وہ مانے جائیں. ٹھیک ہے, لیکن شاید ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس حد تک مظالم جو ہے وہ اوپنلی ہوں گے اور اس پہ پوری دنیا اس طریقے سے بدھ بن کے رہے گی. سیز فائر یقیناً فلسطینیوں کی بھی ضرورت ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے, اور واقعی اصلی سیز فائر ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ایڈ آئے. صورتحال یہ ہے کہ ابھی آخری ایک عدد انہوں نے بہانہ بنایا ہوا تھا اسرائیلیوں نے کہ ہمارے ایک فوجی کی ریمینز ہمیں نہیں ملی ہیں, اور اس کی بنیاد پہ ہم نے رفح کا بارڈر بھی بند کیا ہوا ہے. وہ ریمینز ابھی 2-3 دن پہلے ان کو مل چکی ہیں, ان کے حوالے کر دی گئی ہیں. تو اب جو ہے سب سے پہلا جو مطالبہ کیا گیا ہے ریزسٹنس موومنٹس کی طرف سے وہ بھی یہ کیا گیا ہے کہ آپ اب وہ جو پہلا نقطہ ہے اس کو برائے مہربانی فلفل کریں کہ جس کے اوپر جو ہے سیز فائر کے بعد عام لوگوں کے لیے یہاں پر ایڈ آنی تھی, عام لوگوں کے لیے یہاں پہ فوڈ آنا تھا, عام لوگوں کے لیے یہاں پہ ہاسپٹلس کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, یہاں پہ میڈیکل سپلائز کو تباہ کیا جا رہا تھا. یہاں پہ جو کنٹریز آ کے ہیلپ کر کے جنہوں نے ہاسپٹلس بلڈ کیے گئے تھے باقاعدہ طور پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو آپ کا جو مقابلہ جو فلسطینیوں کا جو ہو رہا ہے وہ ایک, میں دوبارہ سے وہی بات کروں کہ ایک ایسی ریسسٹ رجیم کے اگینسٹ ہو رہا ہے کہ جو کسی بھی مورل ایتھکس کو خاطر میں نہیں لے کے آتی ہے. ورنہ کسی بھی دوسری دنیا کے اندر, کسی بھی دوسرے علاقے کے اندر آپ کو اگر خواتین کی تعلیم پہ پابندی کی بات ہو تو آپ کو ورلڈ میڈیا بولتا ہوا نظر آتا ہے. اگر بچوں کے خوراک کو کوئی تباہ کر دے, اگر ہاسپٹلس کو کوئی ٹارگٹ کر دے جس طرح یوکرائن میں ہوا یا کہیں ہوا, تو اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ اس پہ خبریں نظر آتی ہیں. اسکولس کو ٹارگٹ کیا جائے, یونائٹڈ نیشنز کی چیزوں کو ٹارگٹ کیا جائے, ایمبولینس کو ٹارگٹ کیا جائے. لیکن آپ کو یہاں پر ایک دوغلا رویہ نظر آتا ہے ویسٹ کا کہ جس کے اوپر آپ کو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو ہے اسرائیل جو ہے وہ گیٹ اوے اس سے کر لیتا ہے, جس کے اوپر باقاعدہ طور پہ میرے خیال میں جو عالمی ضمیر جو ہے اگر وہ زندہ ہے تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آخر کیا وجوہات ہیں. اچھا فیصل صاحب, یہ بورڈ آف پیس بننے جا رہا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ مطلب اس سے فلسطینیوں کو یا وہاں پہ مزاحمت کار ہیں یا فلسطین لوگ ہیں ان کو کچھ فائدہ ہوگا, اور اس میں پاکستان کی شمولیت بھی ابھی ہے, پینڈنگ میں ہے, یا مطلب خبریں یہی ہیں کہ پاکستان بھی شامل ہونے جا رہا ہے؟ بورڈ آف پیس تو بن چکا ہے, کیونکہ بورڈ آف پیس کوئی باقاعدہ طور پہ ادارہ نہیں ہے بلکہ ایک فرد واحد کی طرف سے ایک عدد چیز ہے جس کے بارے میں میرے خیال میں اس فرد واحد کے علاوہ بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ کیا چیز ہے. ابھی تک لوگ پرپلیکسڈ ہیں کہ یہ چیز کیا ہے موجود, کیونکہ اس کے اندر ایسی کنٹریز موجود ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشنز کا بھی پارٹ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک سبسکرپشن بیسڈ ماڈل پیش کیا گیا ہے. اور اس بورڈ آف پیس کے اندر آپ کو وار کرمنلز نظر آ رہے ہیں, اس میں آپ کو اسٹیٹ ایجنٹس نظر آ رہے ہیں, اس کے اندر آپ کو ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں کہ جن کی جو نیوٹرالٹی ہے وہ مشکوک ہے, یا جو ایلیجڈ کرمنلز ہیں جن کے اوپر باقاعدہ طور پہ مختلف نوع قسم کے باقاعدہ طور پہ کرائم ایلیگیشنز ہیں, اور وہ اس کے اندر شامل نظر آتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آفٹر سرٹن ٹائم جو ہے, ایک تو یہ کہ انوائٹ اونلی کلب ہے, یہ میں اسے کلب کہوں گا, اور اس کلب کے اندر شامل ہونے کے بعد جو کنٹریز ہیں وہ آفٹر سرٹن ٹائم جو ہے ایک سبسکرپشن فیس دیں گے.
if you want to be part of it permanently. اور اس کے اندر وہ شاید اینول فیس ہے ڈکلیئر کی یا انہوں نے جو بھی ہے آپ کو وہ دینی ہوگی تب آپ رہیں گے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ فیس دی کس کو جائے گی یا اس کو دینے کا میکانزم کیا ہوگا یا اس کو ریسیو کرنے کا میکانزم کیا ہوگا یہ ابھی تک واضح نہیں ہے. شاید ان لوگوں کو بھی واضح نہیں ہے جن کو وہ انوائٹ مل چکے ہیں اور ان لوگوں کو بھی واضح نہیں ہے جو ابھی ان کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور تو یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہے. البتہ بظاہر جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ بورڈ آف پیس کے ذریعے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ نوبیل انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں پیس کا, اور اس کے اندر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں پوری دنیا میں ایک پیس کا نمائندہ بن کے سامنے آؤں اور اس کے ذریعے ایک مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ میجر چیز ہے جو وہ سالو کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ جس بھی طریقے سے سالو ہو. ٹھیک ہے, اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے, لیکن کم سے کم ایک ٹیگ لگ جائے کہ وہ اس کے اندر سالو ہو. کیونکہ میں نے اس لیے یہ بات کی کیونکہ نیتن یاہو اس میں شامل ہے جو وار کرمنل ہے. آپ ایک وار کرمنل جو اسٹیبلش وار کرمنل ہے اس کے موجودگی میں آپ کیسا پیس لے کے آ سکتے ہیں؟ تو ایک ظالم اگر بورڈ آف پیس کے اندر شامل ہے تو بہت مشکل ہے. صحیح ہے. البتہ اس کے اندر بورڈ آف پیس کے ذریعے ان چیزوں کو نافذ کیا گیا ہے جو شاید یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے نافذ نہیں کیا جا رہا تھا, اور اسی کے ذریعے کہا گیا کہ ہاں صحیح ہے اب جو ہے سیز فائر ہو جائے گا, اب یہ ہو جائے گا. تو مجبوری یہی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کے پاس جو ہے لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ آپ کر لیں. تو ابھی طاقتور ٹرمپ کے کہنے کے اوپر نیتن یاہو بمباری روک رہے ہیں, تو فلسطینی ان سے کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے بورڈ آف پیس اب ایکشن لے, آپ نے کہا تھا کہ یہ مذاکرات ہوں گے اور مذاکرات کے نتیجے میں ہماری طرف سے یہ چیزیں ہیں, آپ کی طرف سے یہ چیزیں ہیں, تو ہم نے اپنی طرف سے پوری کر دی, اب آپ اپنی طرف سے پوری کیجیے. تو یہ بورڈ آف پیس کا ابھی رول ہے. بورڈ آف پیس کی جزیات کیا ہیں یہ ابھی تک کسی کو بھی نہیں پتہ ہے, اور اس کے اندر کس کا کیا رول ہوگا یہ بھی ابھی تک کسی کو نہیں پتہ ہے. بتایا یہ جاتا ہے کہ ہاں اس کے ذریعے جو ہے وہاں پر فلسطین کے اندر امن لے کے آیا جائے گا, اور کچھ فورسز ہوں گی جو نیوٹرل فورسز ہوں گی اور وہ امن لے کے آئیں گی. لیکن وہ کیسے لے کے آئیں گی؟ ٹھیک ہے, امن کی کیا ڈیفینیشن ہے, اس کے کیا کس طریقے سے وہ کام کریں گی, کس کے تابع ہوں گی, یہ ساری چیزیں جو ہیں کیونکہ اگر وہ یونائٹڈ نیشنز کے تحت نہیں ہیں, اب وہ اسپیشل ڈپلائمنٹ فورسز کے طور پہ وہاں پہ جا رہی ہیں, تو وہ کیا کریں گی؟ پھر وہاں پر ہمیں ایک اور بھی چیز نظر آتی ہے کہ وہاں پہ بفر زونز بنا کے اسرائیلیوں نے اپنی باقاعدہ ملیشیاز وہاں پہ ڈیولپ کی ہیں, جن میں سے ایک ملیشیا کے یاسر ابو شباب کو ٹارگٹ کر کے مزاحمت نے بھی ہلاک بھی کیا تھا, جس کے بارے میں اسرائیل نے کہا کہ شاید وہ ان کے آپس کی کانفلکٹ کی وجہ سے آپس میں مرے. اسی طریقے سے 2-4 اور بھی ہیں جن کا باقاعدہ چینل 4 پہ انٹرویو آیا لستل کا یا دیگر افراد کا. یہ وہ ملیشیاز ہیں جنہیں اسرائیل اسلحہ دے رہا ہے, اور کچھ مسلم زائنسٹ کنٹریز ہیں جس میں یو اے ای شامل ہے, وہ ان کو اسلحہ دے رہے ہیں, جو ان کو ویپن دے رہے ہیں, جو ان کو پیسہ دے رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کے ذریعے آپ آلریڈی ایک ایسی لوگوں کو جن کے بارے میں باقاعدہ طور پہ یہ پتہ ہے کہ یہ کرمنل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں, ان کے اوپر پیٹی کرائمز سے لے کے بڑے کرائمز تک کے الزامات ثابت ہیں جس کی وہ سزا بھگت رہے تھے, ان کو جیلوں سے لے کے آ کے آپ ایک ملیشیا ڈیولپ کر رہے ہیں. تو شاید یہ میکسیکو کے اندر جس طرح کارٹل فائٹس ہوتی ہیں یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں اس طریقے کا ایک کیوس کریٹ ہو جائے گا. تو کیا یہ ایس ڈی ایف ان کے خلاف بھی ایکشن لے گی؟ کیا یہ ایس ڈی ایف اگر اسرائیلی فائر کریں گے تو ان کے خلاف کچھ ایکشن لے گی, یا یہ ایس ڈی ایف جو ہے صرف فلسطینیوں مزاحمت کاروں کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کرے گی؟ تو یہ جزیات جو ہیں ابھی تک طے نہیں ہیں, اور اسی وجہ سے جو فیئرز ہیں, جو شبہات ہیں, وہ یہ کہ اس کے ذریعے ایک زبردستی 2 نیشن اسٹیٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور اس کے اندر جو ہے بیسیکلی جو خواب ہے ارز اسرائیل کا اس کو پورا کرتے ہوئے فلسطینیوں سے مزید ایریا چھین کے ان کے حوالے کر دیا جائے گا بفر باؤنڈریز بنا کے, اور فلسطینیوں کو اور زیادہ برے حالات کے اندر وہ چلے جائیں گے. تو یہ وہ فیئرز ہیں جس کی وجہ سے بورڈ آف پیس کی باقاعدہ طور پہ مخالفت بھی موجود ہے, اور یہ صرف مسلمان ایریاز میں موجود نہیں ہے. یورپ کا کوئی بھی کنٹری بورڈ آف پیس کا پارٹ نہیں بننے کو تیار ہو رہا ہے ابھی تک, کیونکہ اس کے اندر جو واحد اتھارٹی ڈیفائنڈ ہے وہ سیلف ڈکلیئرڈ چیئرمین ٹرمپ صاحب ہیں. برٹن بھی شامل نہیں ہوا ہے فار دا سیم ریزن. بلکہ ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ برٹن جو ہے وہ تقریباً 8 سال کے وقفے کے بعد پہلی دفعہ چائنا سے جا کے ملتے ہیں, اور یہیں پر برٹن کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پہ چائنیز اکوپمنٹس جو ہیں ان کو
ट्रम्प साहब के लास्ट टेन्योर के अंदर जब हुआवी समेत बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को वहाँ से निकाला गया था इल्ज़ाम लगा के कि जासूसी इक्विपमेंट्स लेके आ रहे हैं, तो पूरे वेस्ट से एक मूवमेंट बना के इनको एग्जिट कराया गया था। और ब्रिटेन के अंदर भी 2027 तक सारी की सारी इनकी इक्विपमेंट्स जो हैं उनको हटा देना था। तो अब क्या इसके ऊपर भी कोई असरात मुरतब होंगे? क्या ट्रेड के मुज़ाकरात चेंज हो जाएंगे? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अभी हमें अनक्लियर हैं इस हवाले से। ठीक है। अच्छा फैसल साहब, पाकिस्तान की शमूलियत इस बोर्ड ऑफ पीस में बिल्कुल तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो फिर क्या रोल होगा, उसके हवाले से थोड़ा सा। ऑब्वियसली इसके लिए अरबाब हिल्लो अक़द जो हैं वही सही डिसीजन लेंगे, लेकिन बज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आती हैं वो मैंने आपको यही बताया कि अभी तक क्लियर ही नहीं है कि इसके अंदर अथॉरिटी होगी किसके पास। क्या हम ट्रम्प के एक तोफ़ैली रियासत बन जाएंगे, जो वेसल स्टेट की जो टर्मिनोलॉजी होती है? क्या ट्रम्प साहब के कहने पे हम जो है हमले कर रहे होंगे दूसरे कंट्रीज़ पे? हम एटॉमिक पावर है माशाल्लाह, हम अपने आप को वाहिद इस्लामी एटॉमिक पावर डिक्लेयर करते हैं और ये पूरी दुनिया हमें एक इस्लामी एटॉमिक पावर के तौर पे लेती है। हम क्या, हमारी हैसियत सिर्फ ये है कि हम एक वेसल स्टेट, एक शाह के कहने के ऊपर हम जो है चल रहे होंगे, और जबकि हमें नहीं पता 4 साल बाद क्या वो शाह चेंज हो जाएगा, तो क्या उस वक्त फिर कौन शाह होगा? अभी तक तो ये भी नहीं पता, अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को लाइफ टाइम चेयरमैन डिक्लेयर किया है। और लाइफ टाइम चेयरमैन के बाद कोई और होगा, क्योंकि उनकी रिप्लेसमेंट तो नहीं होगी, और वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस उसके डिक्लेयर नहीं है चेयरमैन, वो मिस्टर ट्रम्प हैं डिक्लेयर उसके, यानी मिस्टर ट्रम्प अगर सदर नहीं भी होंगे तो वो चेयरमैन होंगे उसके। तो उस वक्त पर किस तरीके से मैकेनिज्म होगा उसका, क्या वर्किंग होगी? तो ऐसी अनक्लियर सिचुएशन के अंदर मेरे ख्याल में जो अरबाब हिल्लो अक़द भी पाकिस्तान के हैं या किसी भी कंट्री के हैं, वो इंडोनेशिया का भी बिल्कुल वो भी इसी तरीके से तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि वो किस तरीके से होंगे। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ क्लियर होती रहेंगी, और इसके ऊपर लोग जो हैं आएंगे, लेकिन कोई भी कंट्री इसके अंदर फुल फ्लैज आने को तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि अगर फुल फ्लैज होने का मतलब इसराइल की नाजायज़ रियासत को तस्लीम करना है या इसके अंदर एक वन वे ट्रैफिक करके फ़लस्तीनियों को आपने गैर मुसल्ला करना है या उनको शहीद करना है, जो ब्रिटिश मैंडेट के अंदर उनके साथ सलूक होता था वो करना है, तो यकीनन ये बहैसियत मुसलमान भी किसी को भी कबूल नहीं होगा। और इसके नतीजा जो है, जो मुस्लिम रियासतें उधर जाने भी जाएंगी उनके अंदर उनको यहाँ की आवाम के सामने भी भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, और बहुत तफसील से हमने डिस्कस किया इसराइल और फ़लस्तीन का जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उस हवाले से। आखिर में जो आप कॉल टू एक्शन देना चाहें, पैगाम देना चाहें अपनी तरफ से, तो वो दे। कॉल टू एक्शन अगर मैं बहुत क्विक 2 मिनट के अंदर आपको देना चाहूँ तो मेरे ख्याल में 4-5 नुकात हैं जिसके हिसाब से हमें देखना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि कॉल टू एक्शन में कि बी अवेयर एंड स्प्रेड अवेयरनेस। सबसे पहली चीज़ ये कि हमें ख़ुद पता हो कि ये इशू क्या है, ओनली देन वी कैन टॉक अबाउट इट। हमारे साथ मामला ये होता है कि हमें इस मामले का पता खुद नहीं होता, और इसी वजह से जब हमारे साथ इसके अंदर क्वेश्चंस किए जाते हैं तो हम इन चीज़ों को डिफेंड नहीं कर पाते। और तो इस मामले में अपने आप को एजुकेट करें और उसके बाद वो अवेयरनेस दूसरों को फैलाएं। इसके अंदर चाहे जो भी आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, अगर आप घर वाले हैं और आपके बच्चे हैं, आपकी बेगम हैं, आपके ख़ानदान है, आपका इन्फ्लुएंस वहाँ तक है, आप वहाँ तक अपने इन्फ्लुएंस के अंदर ये बात करें। अगर इससे आगे आप वर्क प्लेस पे जाते हैं, अगर आप कहीं स्कूल के टीचर हैं, अगर आप कहीं और हैं, तो जो भी आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है वहाँ पर इस जायज़ कॉज के लिए बात करें, क्योंकि ये मजलूमों का कॉज है। सेकंड चीज़ ये कि मीडिया प्रेजेंस, क्योंकि हमें ये नज़र आता है कि मीडिया जो है वो बाकायदा तौर पे कंट्रोल किया जाता है और ये बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाता है। अभी जहाँ जहाँ पर 2-2.5 साल के अंदर इजराइल की तरफ से वीकनेसेस ज़ाहिर हुई हैं, जिसके अंदर सोशल मीडिया इनके कंट्रोल में नहीं था, पहले ट्रेडिशनल मीडिया इनके कंट्रोल में था, तो सोशल मीडिया के ऊपर अब इन्होंने क्रैकडाउन्स किए हैं। इन्होंने बाकायदा तौर पे टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगा दी, टिकटॉक को बाय आउट कर लिया, इन्होंने यूट्यूब के ऊपर पाबंदी लगाई। इन्हें पता चला
کہ اب جو ہے گروک یا دیگر جو اے آئی کے ذریعے لوگ جو ہے آنسرز لے کے آ رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں پر بھی باقاعدہ $6 ملین کی انویسٹمنٹ کی ہے، کہ جس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس طریقے سے یہ تمام جو ڈیٹا ہے اس کے اندر اینٹی اسرائیل اس کو ریموو کریں، اور یہ باقاعدہ طور پہ اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ یہ چیز اپنے ثبوتوں کو مٹا کے چیٹ جی پی ٹی سے بالکل چیٹ جی پی ٹی اور ان سب پہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ہر انفلوئنسر جو ایک ویڈیو بنائے گا اس کو $7,000 تک ہم ریوارڈ کریں گے۔ تو اس کے اندر جو ہے ایک ہیوی انویسٹمنٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں اپنی آواز کو دبنے نہیں دیں۔ اس معاملے میں آپ جو بھی آپ کی طاقت ہے اس کے اندر آپ اس کا اظہار کریں۔ آپ سوشل میڈیا پہ جا سکتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، آپ بلاگنگ کرتے ہیں، آپ بلاگ لکھیں، آپ اخبار میں آپ کا انفلوئنس ہے، آپ اخبار پہ بات کریں، آپ کا اسٹیٹ میڈیا میں ہے انفلوئنس، آپ اسٹیٹ میڈیا پہ جائیں، آپ جو ہے ٹریڈیشنل میڈیا میں بات کر سکتے ہیں، آپ وہاں پہ کریں۔ یعنی اپنی آواز کو دبنے نہیں دیں، کیونکہ آپ کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں تاکہ جب یہ دوبارہ 10 سال یا 15 سال یا 20 سال بعد جو ہے دوبارہ اس جینوسائیڈ کی ایک اور ایپیسوڈ ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں، تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ آواز اریز ہو جائے۔ وہ اپنے ڈیجیٹل فٹ پرنٹس مٹا رہے ہیں، تو ان ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کو آپ مٹنے نہیں دیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ پروٹیسٹ کریں، جس بھی لیول پہ آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اگزامپلز ہیں کہ جاپان کے اندر ایک فرد جو ہے وہ اکیلا 2 سال تک پروٹیسٹ کرتا رہا ہے، اکیلا۔ اور یہاں پر کراچی کے اندر ہم نے ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ نہیں کر پائے ایک لمٹ سے آدھا۔ ہم نے ماشاءاللہ بہت اچھا رول کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن اس کے باوجود شاید اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یو کے اندر ہمیں ہر آلٹرنیٹ ویکینڈ پہ ایک بڑا پروٹیسٹ نظر آیا، یہاں تک کہ گورنمنٹ نے آخر میں اس پہ کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا۔ جرمنی کے اندر 2.5 سال سے ہر دفعہ پروٹیسٹ پہ کریک ڈاؤن ہوتا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پروٹیسٹ کرتے رہے۔ اور یہ پروٹیسٹ کرنے کا جو بھی مخالف آپ کو نظر آتا ہے وہ بیسیکلی زائنسٹ کا چمچہ ہے۔ اس کے لیے سب سے ہلکا لفظ میں یہ بولنا چاہوں گا، کیونکہ آپ کے ہر پروٹیسٹ سے وہاں پہ ریزسٹنس کو، وہاں پہ فلسطینیوں کو فوقیت ملتی ہے، تقویت ملتی ہے۔ تو اپنی آواز کو دبنے نہیں دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈونیشنز دیں، فنڈ ریزنگ کریں اس حوالے سے، اس کاز کے اویئرنیس کے لیے آپ جو بھی کچھ کر سکتے ہیں کریں۔ اور لاسٹلی بوائیکاٹ، جو ان کو سپلائی کرتے ہیں فائنینسز کے ذریعے، جو ایسی مصنوعات ہیں، جو ایسے کھانے پینے کی جگہ ہیں جہاں کے ذریعے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، جو اوپنلی ان کے پارٹنرز ہیں اور گلوبلی اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں، ان کا بائیکاٹ کیجیے۔ ہمارے پاس میک ڈونلڈز موجود تھا، KFC موجود تھا، ہمارے پاس کارفور موجود تھا، ہمارے پاس بہت پیپسی موجود ہے، ہمارے پاس بے تحاشا برانڈز ہیں جس کے اندر ہم پاکستانی ان کو فنڈز دیتے ہیں۔ آپ کا دیا ہوا جو $10 کا چٹخارا ہے وہ آپ کے کسی دوسرے بھائی کے لیے، کسی بچے کے لیے موت بن رہا ہے، کسی ہند رجب کے لیے وہ دوبارہ موت کا سامان بن رہا ہے۔ تو اپنے اس چٹخارے کو کنٹرول کر لیں۔ آپ ٹیکنالوجی میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ ٹیکنالوجی اگر یوز ان کی کرنے پہ محتاج ہیں تو اپنی ڈیولپ کریں اپنے آپ کو کہ آپ اس لیول تک جائیں کہ آپ اس کے پیرالل ٹیکنالوجی کھڑی کر سکیں۔ لیکن اگر نہیں کر سکتے ہیں تو اس وقت تک کم سے کم اپنے ان چٹخاروں کو تو کنٹرول کر لیں۔ بہت شکریہ فیصل صاحب، آپ اپنے قیمتی وقت میں سے جو ہے وہ یہاں آئے۔ ناظرین، فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے جتنی مسکنسیپشن اور کنفیوژنس تھیں اس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو یہ ساری کنفیوژنس کلیئر ہوں اور وہ اس فلسطین کے اور مسجد اقصیٰ کے معاملے پر بہتر طریقے سے ڈیبیٹ کر سکیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔